نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ورس نمبر 183 سے 188 تک بہت امپورٹنٹ آیات میں سے ایک ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب مسلمانوں کے اوپر کچھ فرائض نافذ کر دیے تھے، جو چیزیں ہمیں فالو کرنی تھی اوبلیگیشنس کے طور پہ۔ اسلامی حکومت بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو کمانڈمنٹس دیے، جن میں ان کو فالو کرنا ان کے اوپر فرض کیا گیا، جو ان کے اوپر لکھ دیا گیا، اب ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا، کیونکہ امت مسلمہ وجود میں آ چکی ہے۔ تو یہاں پر انہی فرائض میں سے ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہمارے سامنے ہے، روزہ۔ روزہ ایک ایسا فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ایز اے اوبلیگیشن لاگو کیا۔ یہ تب ہوا جب وہ مدینہ میں آ چکے تھے، ایک مسلمان حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے صرف توحید پہ دھیان دیا گیا مکی زندگی میں۔ مدنی زندگی میں جب ہجرت کر کے مسلمان آ گئے، اکٹھا ہو گئے، ایک پاور کی فارم میں تشکیل دے دیا گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2 ہجری کے موقع پر شوال شعبان کے مہینے میں روزوں کو فرض کیا۔ تو انہی آیات کی طرف آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ رمضان اینڈ فاسٹنگ ورس جو ہے ہماری آج کی 183 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کس کی طرف بات کی جا رہی ہے؟ اب صرف ایمان والوں کو خطاب کر کے بات کی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے لیے میسج ہے، ساری دنیا کے لیے نہیں۔ یا ایھا الناس نہیں ہے یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنو، یعنی اگر ہم ایمان والے ہیں تو یہ ہمارے لیے کمپلژن کے طور پر ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، ہمیں اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اور نہ یہ کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے، یہ فرض ہو گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اور میری طرف اشارہ ہے، پوائنٹ آؤٹ کر کے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ کیا بات بتائی گئی آگے دیکھیے، کتبہ، لکھ دیا گیا۔ یہ لکھنا کیسا ہے؟ یہ شریعت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے لیے یہ شریعتاً ایک رول آ گیا ہے۔ علیکم الصیام، تم پر سیام۔ الصیام کیا چیز ہوتی ہے؟ روزہ رکھنا۔ مصدر کے طور پہ سیام یوز ہوا ہے، اس کا روٹ ہوتا ہے صاد، واو اور میم، صوم کی جمع ہوتی ہے، یعنی روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، روزہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شریعتاً ہم دیکھیں گے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور کسی بھی طرح کے جسمانی تعلقات سے جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے، اس کو قائم کرنے سے روکنا، یہی صوم کہلاتا ہے۔ اس کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز سے رک جانا یا کسی چیز کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ تو روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ ہمیں ہماری شہوات سے روکتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں یہ ٹرم یوز ہوا کرتی تھی، تو یہ چیز اب الصیام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فارم پہ ہم پہ فرض کی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے دیکھیے اس کے بارے میں خود ہی ایکسپلینیشن آ گیا ہے کہ یہ پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کر دی گئی تھی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، اس کی بہت بڑی وجہ بتائی گئی ہے روزے کی، تاکہ تم متقی بن سکو۔ متقی بننا ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کو راضی کریں۔ تو روزے کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ہمارا تقوی کی فارم میں ہی سامنے نظر آتا ہے۔ ایام معدودات، ایام یوم کی جمع ہے، دن ہے، معدودات عدد سے بنا ہے یہ، یعنی گنے چنے، جن کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، صرف اتنے ہی دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضن، تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض، ٹھیک ہے، کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، اگر یہاں پہ آپ مریض ہیں، او الا سفر، یا پھر آپ سفر پر ہیں، آپ ٹریولر ہیں، آپ باہر جا رہے ہیں، کسی بھی طرح کی آپ جرنی پر ہیں، جو آپ گھر سے باہر ہیں، دور ہیں، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ گنتی پوری کریے آپ من ایام اخر، یعنی دوسرے دنوں میں۔ ان رمضان کے علاوہ جو ڈیز آئیں گے، جب آپ اپنے گھر واپس آ جائیں گے، جب آپ امن سکون میں ہوں گے، اس وقت آپ ان گنتی کو پورا کریں گے، یعنی آپ کو روزے چھوڑنے نہیں ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے یا آپ سفر پر ہیں، بعد میں آپ اپنی ہیلتھ کو ریگین کر سکتے ہیں، اس وقت آپ کو ان کو دوبارہ روزوں کو رکھنا ہے۔
وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اور ان پر جو طاقت رکھتے ہو اس کی، یطیقونہ توق سے بنا ہے، یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ جن کے اندر طاقت ہو، ٹھیک ہے، یطیقونہ طاقت رکھتے ہو، تکلیف اور مشقت سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو، یعنی ایسا ہے کہ آپ روزہ رکھنے کی طاقت آپ کے اندر کم ہے بنسبت ایک ہیلدی انسان کے، لیکن پھر بھی ایسا ہے کہ آپ تکلیف اٹھا کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، تو اس سچویشن میں کیا ہے، اگر آپ کو مشکل بھی ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں گے، فدیتن، فدیہ دے دیں گے، آپ روزہ نہ رکھیں، آپ فدیہ دے دیں۔ طعام مسکین، کھانا کیا کھانا دینا ہے آپ کو، مسکین، ایک مسکین کا، ٹھیک ہے، یہاں پہ مسکین اگر لفظ آیا ہے یعنی ایک مسکین کا کھانا، ایک دن کے روزہ چھوڑنے کے کا کفارہ بتایا گیا ہے اس آیت کے حوالے سے۔ فمن تطوع خیرن، پھر جو کوئی خوشی سے کرے، تطوع طوعن سے بنا ہے طوا واو اور عین، خوشی سے کرنا، خیرن کوئی بھی نیکی، فہو خیر لہ تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم روزہ رکھو، تسومو پھر وہی روٹ ہے اس کا، سوم سے بنا ہے، یعنی تم روزہ رکھتے ہو اگر، خیر خیر لکم تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر پاور ہے، تھوڑی سی مشکل کے باوجود بھی آپ رکھ سکتے ہو پورا روزہ، اور آپ کی طبیعت میں بہت بگاڑ نہیں ہوگا، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فدیے سے بہتر ہے کہ آپ روزہ ہی رکھ لیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم علم رکھتے، یعنی اگر تمہیں علم ہے تو تم ایسا ہی کرو گے۔ شہر رمضان، شہر مہینے کو کہتے ہیں، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے جو انزلہ نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن نازل کیا، ہدی للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت کا مفہوم ہم کافی بار پڑھ چکے ہیں، قرآن کیسے ہدایت ہے اور ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ سب ہمیں اس کا آئیڈیا ہو چکا ہے۔ تو قرآن بیسک جب بھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ گائیڈنس کے لیے آیا ہے، صرف ثواب تک محدود نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھ پڑھ کے صرف اپنے لیے ثواب جمع کرتے رہیں، اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اس سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ للناسی، یہاں پہ مسلمان اور مومن کا نام نہیں لیا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ساری دنیا کے لیے ہدایت، الناس میں سارے لوگ آتے ہیں، تو یہ سب کے لیے ہدایت ہے، صرف ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اس کو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اسے سب تک پہنچانا ہے جن کے ہاتھ میں قرآن ابھی نہیں ہے۔ وبینات اور واضح نشانیاں، بینات جو ہے کلیئر سائنس کو کہتے ہیں، من الہدا والفرقان، ہدایت کی، یعنی جو اس کو سمجھ کے پڑھے گا یا اس کی انڈرسٹینڈنگ رکھے گا تو اس کے لیے اس میں کلیئر نشانیاں، کلیئر سائنس ہیں جس سے وہ گائیڈنس پا سکتا ہے، والفرقان اور وہ فرق کر سکتا ہے حق اور باطل میں۔ فمن شہید منکم تو جو کوئی ہو حاضر، شہیدہ جو حاضر ہو، جو موجود ہو، جو گواہ ہو، منکم یعنی جو جو پائے تم میں سے، جو حاضر ہو موجود ہو، کس چیز کے کہاں پہ موجود ہونے کی مراد ہے یہاں پہ، الشہرا یعنی اس مہینے میں، جو اس مہینے کو پا لے یا اس مہینے میں وہ موجود ہے، فَلْيَصُمْهُ بس ضرور وہ روزہ رکھے، اس کا یہاں پہ لام تاکید استعمال ہوا ہے، یعنی اسے روزہ رکھنا چاہیے، وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضن اور جو کوئی ہو مریض، پھر دوبارہ آیت ریپیٹ ہوئی، او علی سفرن یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر تو گنتی پورا کرنا ہے دنوں سے دوسرے، دوسرے دنوں میں وہ ان گنتی کو پورا کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی رخصت دی ہے، یہ رخصت کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چاہتا ہے آپ کے لیے آسانی، یسر آسانی کے لیے ہوتا ہے، ولا یرید بکم العسر نہیں چاہتا وہ تمہارے لیے تنگی، عسر تنگی کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تنگی نہیں رکھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم مکمل کرو، تکملو کاف میم اور لام اس کا روٹ ہے، یعنی مکمل کرنا، کسی چیز کی غرض پوری ہو جائے جس کے لیے وہ وجود میں آئی ہے، تو وہ اس کے لیے کیا یوز کریں گے، تکمیل ہونا، یعنی جو کام جو اس کا جس چیز کے لیے وجود بنایا گیا ہے اس غرض کو پورا کرنا، اگر آپ نے وہ غرض پورا ہی نہیں کیا، اگر آپ نے جس چیز کے لیے جس یوز کے لیے اگر کوئی آپ مٹیریلسٹک تھنگ بھی بناتے ہیں، اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں اس طرح تو وہ بیکار ہے، یوز لیس ہے آپ کے لیے، تو یہاں پہ بتایا کہ تم پورے کرو، مکمل کرو، کس کو، گنتی کو، جو گنتی روزوں کی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس کو آپ کو پورا کرنا ہے۔
اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، ولی تکبر اللہ، کس کی؟ اللہ کی، تم بڑائی بیان کرو۔ روزے رکھنے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک طرح سے اللہ کی بڑائی بھی آپ بیان کریں گے، چاہے آپ ذکر کی فارم میں کریں یا چاہے آپ اپنے عمل سے کریں۔ علامہ ہداکم، اس کے اوپر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی توفیق دی، اس نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم اسے راضی کر سکتے ہیں، پلس جو جو روزے کے بینیفٹس ہیں ہم وہ اویل کر سکتے ہیں۔ لعلکم تشکرون، وجہ کیا بتائی اس کی؟ تاکہ تم شکر ادا کرو، انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کریں آپ سے عبادی، میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ یہاں پہ بتایا دیکھیے، میرے بندے جب بھی سوال کریں گے، یہاں پہ کسی کو ایک مخصوص نام نہیں لیا گیا کہ فلاحی اگر پکارتے ہیں تو میں ان کی سنتا ہوں، یہاں پہ بندے، اللہ کے بندوں میں کون کون آ جائے گا؟ اللہ کے بندوں میں اللہ کی تمام مخلوقات آ جائیں گی، وہ سب اللہ کے بندے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہی اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تو جب بھی کوئی بھی بندہ اللہ کا اس کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں اس سے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعوت دعا، دعا کا، اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، داعی کی، پکارنے والے کی، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی کسی طرح کی کنڈیشن نہیں لگائی گئی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، مجھے آواز دیتا ہے، تب میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ جواب کس فارم میں ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ دعا کی قبولیت کے تین طریقے ہوتے ہیں، ان تینوں میں سے کسی بھی طرح سے وہ قبول ہو سکتی ہے، یا تو آپ کو فوراً آنسر مل جائے، یا آپ کی کوئی مصیبت ٹل جائے، یا پھر وہ آخرت میں ذخیرہ ہو جائے ہمارے لیے نیکیوں کے فارم میں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم سے اس چیز کے لیے سمجھ لیجئے ہمیں بتایا جا رہا ہے، یا ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ضرور پکاریے۔ ٹھیک ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، آپ کو اسے پکارنا چاہیے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی بات بھی مانیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی بات سن رہا ہے تو ہم پر بھی یہ فرض لاگو ہوتا ہے کہ ہمیں بھی تو اللہ کی بات سننی چاہیے۔ یہاں پہ کیا مطلب لیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے احکامات دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے، ہم اس حکم کو مانیں، پورا کریں، تبھی ایسا ہے کہ ایک طرح سے انصاف کا تقاضا بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ویسے بھی بندے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں بھی بولتا تب بھی ہمیں اللہ کی بندگی کرنی تھی، لیکن اللہ کی محبت کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت دکھانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ تمہیں بھی تو مجھے پکارنا چاہیے، میں تمہاری پکار سن رہا ہوں اور تم ہی مجھے نہ پکارو تو پھر تمہیں وہ چیزیں کیسے ملیں گی؟ ٹھیک ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ضرور ایمان لائیں مجھ پر ایمان لانا، مجھ پر یقین رکھنا، اور جو اللہ نے کہا اس کے آگے سرنڈر کر جانا، یہ کنڈیشنز دی ہیں سمپل سی۔ لعلہم یرشدون، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم رشد پالو گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی، تم صحیح راستے کو پکڑ لو گے۔ احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ، رات میں، الصیامی یعنی روزے کی رات میں، الرفسو، رفس کیا چیز ہوتی ہے؟ رغبت، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسی بات زبان سے نکالنا جو فحاشی کی بات ہو، کسی بھی طرح کی فحاشی کی بات، مینلی یہاں پر جو ہے ہسبینڈ اور وائف کی تعلق کے بارے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، الی نسائکم، طرف اپنی عورتوں کے، یعنی اپنی عورتوں کی طرف رغبت کرنا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں حلال کیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم، وہ لباس ہے تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ علم اللہ انکم، جان لیا اللہ نے کہ بے شک تم، کنتم، تھے تم، تختانونا، تم خیانت کرتے تھے، خواہ واو اور نون اس کا روٹ ہے، خیانت کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا اسے نہیں نبھایا، انفسکم، اپنے نفسوں کے ساتھ تم نے خیانت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ تم خیانت کرو گے اپنے نفسوں کے ساتھ، فتاب علیکم، تو وہ مہربان ہوا تم پر، وعفا عنکم، اور اس نے درگزر کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے راتوں کو حلال کیا ہے اپنی بیویوں کے پاس جانا، یہ کسی وجہ سے، اس آیت کے پیچھے ایک شان نزول بھی ہے، وہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کیوں اتاری، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے درگزر کی تم سے، کیونکہ تم نے جو کہا تھا وہ نہیں کیا، تم نے اپنے نفس کے ساتھ خیانت کی، تو اللہ نے تمہیں اجازت دے دی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ روزے کی رات میں تم تعلق قائم کر سکتے ہو۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، بس اب مباشرت کرو ان سے، باشرُوهُنَّ میں با، شین اور رائس کا روٹ ہے، بشر سے بنا ہے، بشر کھال کو بھی کہتے ہیں، تو کھال سے کھال کا ٹچ کرنا، ٹھیک ہے، مراد یہاں پہ جسمانی تعلق ہے۔ وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو لکھا اللہ نے تمہارے لیے،
वकुलू वशरबू, और खाओ और पियो, हत्ता ये तबय्यन लकुम, यहाँ तक कि वाज़ेह हो जाए तुम्हारे लिए, अल खैतुल अबियज, खैत किसको कहते हैं, धागे को, और अबियज सफ़ेद धागा, यानी जब सफ़ेद धागा सियाह धागे से, मिनल खैतिल अस्वदी, सियाह धागे से सफ़ेद धागा जाहिर होने लग जाए, तब तक आप खाने हैं, आप खा सकते हैं। मिनल फजरी, ये कौन सा वक्त होता है, फज्र का वक्त। सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, फिर तुम पूरा करो रोजे को रात तक। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून, लेकिन एक कंडीशन बताई गई कि ना तुम मुबाशरत करो उनसे, रात में भी आप मुबाशरत नहीं कर सकते अपने अपनी बीवियों से, वान तुम आकिफून, इस हाल में कि तुम एहतिकाफ की हालत में हो। यानी अगर आप एहतिकाफ कर रहे हैं तो आपको, जब तक आप एहतिकाफ में हैं, किसी भी तरह की ये रुख्सत नहीं है कि आप रात में अपनी बीवियों से ताल्लुक़ रख सकते हैं। फिल मसाजिद, मस्जिदों में, यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है मसाजिद, यानी एहतिकाफ जो है वो मस्जिदों में ही होता है। तिल का हुदूदुल्लाह, ये हुदूद है अल्लाह की, फला तकरबूहा, तो ना तुम इनके करीब जाओ। जब भी ये वाली बात आयत आप देखेंगे कि जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हुदूद है, इनके करीब भी मत जाओ, इसके करीब भी मत भटको, इसका मतलब ये है कि ये बहुत संगीन जुर्म है। या फिर ये कि इंसान के स्लिप होने का डर है, कि इंसान अगर करीब भी जाएगा तो वो उसमें गिर सकता है। इसीलिए अगर किसी बात को कहा जाए कि इसके करीब भी नहीं जाना, तो आपको उससे बहुत दूर रहना है, आपको उसकी सीरियसनेस का अंदाजा होना चाहिए। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरह वाज़ह करता है अल्लाह ताला आयातिही, अपनी आयात, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो बच जाएं, वो अपने आप को बचा लें। वला ताकुलू अमवालकुम, ना तुम खाओ अपने मालों को, बैनकुम, आपस में, बिल बातिल, बातिल क्या चीज़ होती है, बेमकसद और बेकार, शरीयत में जिसकी कोई बुनियाद ना हो, ना उसे अक्ल और फितरत एक्सेप्ट करे, वो चीज़ बातिल है। या फिर अदल और इंसाफ के खिलाफ हो, सच्चाई के खिलाफ कोई भी तरीका, ठीक है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा, बातिल तरीका। वतुदलू बिहा, वतुदलू, तुदलू क्या चीज होती है, दाल, लाम और वाव इसका रूट है, इसका मतलब होता है कुएं में डोल डालना, यानी आप रस्सी से डोल लेके कुएं में डालते हैं ताकि आप पानी तक पहुंच सके और पानी निकाल सके। तो वो जो डोल है वो जरिया बनता है पानी निकालने का। तो किसी चीज तक पहुंचने के लिए, उसका कुर्ब हासिल करने का जरिया बनने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे खुसूसी तौर पे उस माल की तरफ इशारा है जो रिश्वत के तौर पर हुक्काम तक पहुंचाया जाता है, ताकि उन तक रसाई का जरिया बन सके, ताकि उनके उनसे पैसे दे के, रिश्वत दे के अपने हक में फैसला लिया जा सके। इलल हुक्कामी, तरफ हाकिमों के, लिताकुलू फरीकन, ताकि तुम खाओ एक हिस्सा, मिन अमवालिन नासी, लोगों के मालों में से हिस्सा खाने के लिए जो तुम रिश्वत देते हो, ताकि तुम्हारे हक में गलत फैसला हो सके। बिल इसमी, ये गुनाह के साथ होता है, ये काम हमेशा गुनाह के साथ होता है। वान तुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो, तुम्हें पता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ तुम्हारी है, और तुम क्या नाहक कर रहे हो, तुम जानते हो। इस बात की तरफ यहाँ इशारा किया गया है कि ये माल जो है बातिल तरीके से खाना है। तो पहले अब इसकी तफसीर देखते हैं। आयत नंबर 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए और लोगो जो ईमान लाए हो, ओ यू हु हैव बिलीव्ड, डिक्रीड अपॉन यू इज फास्टिंग as it was decreed upon those before you that you may become righteous, यानी ईमान वालों तुम पर रोजे रखना फर्ज कर दिया गया। अल्लाह ताला ने यहाँ पे रोजे रखना फर्ज बताया गया है। कुरान में रोज़ों का तफसीली हुक्म सिर्फ एक इसी मकाम पर सबसे ज़्यादा डिटेल में आपको मिलेगा। दीगर इबादत जो हैं उनका हुक्म आपको मुख्तलिफ जगहों पर मिल सकता है स्कैटर्ड फॉर्म में, लेकिन रोज़ों से मुतालिक जो अहकामात है वो एक ही जगह पे यहाँ पर तफसील के साथ आपको मिलेंगे। जहाँ इससे पिछली आयत में हमने पढ़ा कि खाने पीने के बारे में अल्लाह ताला ने तैयब खाने को कहा, और ये कहा गया कि सारी चीज़ें हलाल है, हमने जैसे लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा। यहाँ पर अब रुकने की बात हो रही है, यानी वो हलाल खाना भी जो अल्लाह ने हमारे लिए नॉर्मल डेज में भी हलाल किया है, कुछ चुनिंदा दिन है जिसमें वो खाना भी हमारे लिए हलाल नहीं है, हमें उससे रुकने को कहा गया है। तो जहाँ अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाना मकसूद है, वहाँ उन्हीं नेमतों का शुक्र अदा करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई चीज़ रेगुलरली अवेल करते रहें, इस्तेमाल करते रहें, तो कहीं ना कहीं हम उसकी इंपॉर्टेंस खो देते हैं, हम उसको ग्रांटेड लेने लगते हैं। ठीक है, तो ये मकसद है कि हम कदरदानी कर सकें अल्लाह की नेमत की जो अल्लाह ने हमें दी है। इसीलिए रोज़ा रखना भी एक मखसूस वक्त तक के लिए खाने पीने से रुकना इंसान के अंदर शदीद एहसास शुक्र पैदा करता है।
شکر اور تقوی دونوں دل میں ہوتے ہیں، دل کے احساس سے ہی ایکچولی ان کا اوریجن ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے تقوی، اگر آپ محسوس کریں گے کہ ہاں واقعی آپ کو ابھی کھانے کو نہیں مل رہا، اگر آپ کو نہیں دیا، اللہ نے کھانا آپ کو دیا ہی نہیں ہوتا، تو آپ کس طرح اپنے روح کو، اپنے جسم کو اس کھانے سے فیض پہنچا سکتے تھے، کیسے آپ کو تسکین حاصل ہوتی؟ تو یہاں روزے کے مقصد میں یہ دونوں چیزیں رکھ دی گئی ہیں کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو اور شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ بچنے کا نام ہوتا ہے۔ تو روزے سے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایمان والوں پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے کے لوگوں پر بھی کیے گئے تھے، وجہ بتائی گئی ہے تاکہ وہ بچ سکے، تقوی پیدا کر سکے۔ اس آیت سے روزوں کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے، یہ آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ روزوں کی فرضیت ثابت ہوتی ہے تمام مسلمانوں پہ، تمام مومنین پہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہم پر فرض کر دی گئی ہیں، یہ 5 پلرز آف اسلام ہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، جس طرح کے انسان جنگ کے وقت میں کوئی ڈھال یوز کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اسی طرح روزہ بھی انسان کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ قیامت کے دن جو آگ بھڑکائی جائے گی، انسان کو سزا کے لیے تیار کیا جائے گا، اس سے بچنے کے لیے بھی روزہ اسے آگ سے بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں گناہوں سے بچاتا ہے اور آخرت میں آگ سے بچاتا ہے۔ عام طور پر انسان، آپ یہ دیکھیے، گناہ کرتا ہی کیوں ہے؟ انسان سے گناہ سرزد کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی سبب، بیسک اس کی ریزن کیا رہتی ہے؟ خواہشات کی پیروی کرنا۔ اللہ نے جو ہمیں حدود دی ہیں، ان حدود کو توڑنا سب سے بڑا ریزن ہے کہ انسان گناہ کر دیتا ہے۔ تو جب ایک انسان اللہ کی حد کو توڑتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اپنے نفسوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر انسان جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو انسان کے بہت سے گناہ اس کے کھانے سے ریلیٹڈ ہیں اور جنسی تعلقات سے متعلق ہیں۔ ٹھیک ہے، ان دونوں میں انسان کمزور پڑ جاتا ہے، ان دونوں پہ اسے کنٹرول نہیں ہوتا، یہ دونوں اس کے ویک پوائنٹس ہیں۔ کھانے پینے سے متعلق انسان پر اسلام نے جو حدود رکھی ہیں، تو بعض اوقات محض لذت کی خاطر انسان ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی جو روزہ رکھنا اللہ نے فرض کیا گیا ہے، تو زبان کے چٹخارے یا پھر آپ کی کھانے کی عادت ہو گئی یا کسی بھی طرح کی کوئی لذت آپ کو محسوس کرنی ہے، تو آپ اس حد کو نہیں میٹر کرتے، آپ کی لائف میں وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوگا روزہ رکھنا، تو اس کی وجہ سے بھی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ مال حاصل کرنے میں بھی جو انسان کو غفلت ہوتی ہے بہت زیادہ، کہ وہ کچھ بھی غلط طریقہ استعمال کر لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، وہ بھی انسان کو مجبور کرتی ہے غلط کام کرنے پہ۔ تو یہاں پہ جو یہ بتایا گیا، دیکھیے کہ تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، تو اس کے پیچھے حکمت ہے۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے امت کو روزے کی تلقین کی ہے۔ روزے سے کیا ہوتے ہیں؟ جسمانی فائدے بھی ہوتے ہیں اور انسان کی تربیت بھی ہوتی ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر و ثواب بھی دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رمضان آتے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ شیاطین بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کا چہرہ اس ایک دن کے بدلے جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ یعنی صرف ایک روزہ آپ کو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے بچا سکتا ہے۔ یہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ یہ وہ حقیقی روزہ ہے جو اللہ کی خاطر ہی رکھا جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، پابندی اسی پابندی کے ساتھ کہ جس میں آپ اپنی زبان کا بھی خیال رکھیں اور اپنے الفاظ کا بھی خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو صبر اور شکر، یہ دونوں چیزیں اگر اس کے اندر نہیں پائی جا رہی تو آپ کا اور میرا روزہ ادھورا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث ہے، دیکھیے حدیث قدسی کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن وہ جو روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ صرف میرے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے نا، آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کوئی ریاکاری ہو یا آپ کو اپنا کوئی بینیفٹ نظر آتا ہو، لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کھائے
پیے اچھے سے، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لوگوں کے ڈر سے نہیں رکتا وہ. ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو، آپ کو بہت پیاس لگ رہی ہو، آپ پانی پی سکتے ہیں، پر آپ صرف اللہ کے خوف کے لیے رک جاتے ہیں. تو یہ وہ عبادت ہے جو بندہ صرف اپنے رب کے لیے کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آگے حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں اس کی جزا دوں گا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ روزہ ہونا چاہیے جس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی فحش کوئی نہ ہو، کوئی بھی گناہ نہ ہو، اور وہ روزہ خالص اللہ کے لیے رکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ سے زیادہ مسواک بھی کیا کرتے تھے. یہ بھی اللہ کو پسند ہے کہ آپ روزے میں بھی مسواک کر سکتے ہیں. آپ بس اسی بات کا دھیان رکھیں کہ پانی حلق تک نہ جائے، کیونکہ ماؤتھ کلین کرنا، آپ کی اورل کیویٹی کا، اورل ہائیجین کا خیال رکھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے روزے میں مسواک کیا ہے، تو ہم بھی مسواک کر سکتے ہیں، پر احتیاط کے ساتھ میں. پھر ایک اور حدیث ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک وہ جب افطار کا وقت سامنے آتا ہے، اس وقت جو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسری خوشی وہ ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے گا. یعنی ساری زندگی جو بندہ اپنے آپ کو روزے میں رکھتا ہے، آپ اس طرح اس کی خوشی سمجھیے کہ وہ افطار اس کا کب ہوگا؟ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو یہ روزہ کیسا ہے؟ ایسا نہیں بتایا گیا کہ آپ کھانا پینا زندگی بھر کے لیے چھوڑ دیں. روزے کا مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صومن کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو روکنا، رو کے رکھنا. تو جو اپنے آپ کو غلط کاموں سے رو کے رکھے گا، ساری زندگی اسی پر عمل کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ ملاقات کرے گا تو وہ اس کے لیے جیسے اسی خوشی کے برابر ہوگا جیسے افطار کے وقت روزے دار کو خوشی ملتی ہے. پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ روزے داروں کے لیے خصوصی دروازہ ہے جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے. یہ صرف روزے داروں کے لیے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ باب الریان. اس دروازے کا نام باب الریان ہے، جنت کا دروازہ ہے جہاں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. اور اسی طرح روزوں کی امپورٹنس آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ روزے کو وقت سے پہلے کھول لیں گے، افطار کر لیں گے، تو اس کا گناہ کیسا ہے؟ جیسے آپ کا منہ چیر دیا جائے. ٹھیک ہے، آپ کا منہ پکڑ کے چیر دیا جائے. اس کا گناہ اس طرح سے آپ کو، یا پھر یہ سمجھ لیں آپ کو اس کی سزا ایسے ملنی ہے کہ اگر آپ وقت سے پہلے افطار کرتے ہیں تو اس بندے کا منہ چیر دیا جائے گا. اور ایک فرض روزہ جان کر چھوڑنا، ساری زندگی بھی اگر ہم روزہ رکھیں تب بھی وہ اس کا کفارہ نہیں کر سکتا اگر آپ نے جان بوجھ کر اس روزے کو چھوڑا ہے. تو روزہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ڈھال ہے، لڑائی جھگڑے سے، جہالت سے، فحش کاموں سے، ہر چیز سے. تو صرف کھانا پینا نہیں ہوتا روزے میں چھوڑنا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کھا پی نہیں رہے، وہ تو فاقہ ہو جائے گا. لیکن آپ سارے غلط کام کر رہے ہیں، آپ پورا دن لیٹ کے ٹی وی میں گزار دیتے ہیں تاکہ آپ کا دن کٹ جائے، یا آپ باہر جاتے ہیں اور آپ گوسپ میں لگے ہیں، عبادت دور دور تک نہیں ہے، نہ آپ کو نمازوں کا ہوش ہے، تو یہ روزہ نہیں، یہ فاقہ بن جاتا ہے. روزے کا اصل مقصد انسان کو غلط کاموں سے روکنا اور اللہ کی یاد سے جوڑنا ہے، تاکہ ہم اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب اپنے آپ کو محسوس کر سکے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کے پھر بھی جھوٹ بولتا رہے اور اپنے برے عمل نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا بھی چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے کھانے پینے سے کوئی غرض نہیں. اگر ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو اگرچہ ظاہری طور پر صرف کھانے پینے سے ہمیں روزے میں روکا گیا ہے، لیکن عملی طور پر روزے کی حالت میں ہمیں بد زبانی سے، غلط بیانی سے، ہر طرح کی زبانی جسمانی برائیوں سے رکنا ہے، خود کو روکنا ہے. پرائیورٹی کیا ہے ہماری؟ کہ ہم برائی کے کاموں سے، حرام کاموں سے، کھانے پینے سے، جھوٹ سے، غلط باتوں سے، ہر چیز سے رکے. ہمارے لیے روزے کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، تو اس سے انسان کو خود ہی فائدہ پہنچتا ہے. آپ کو پتا ہوگا پچھلی امتوں میں بھی کیا ہوتا تھا کہ کھانے پینے کے علاوہ وہ بولنے کا بھی روزہ رکھتے تھے. جیسے سورہ مریم میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے اگر اس کو ترجمے سے پڑھا ہوگا تو سورہ مریم میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر لوگوں کے درمیان آتی ہیں تو کیا کہا جاتا ہے ان سے؟ کہ مریم علیہ السلام سے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ ان سے بول دیجیے گا کہ میرا روزہ ہے، میں نے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے. تو اس وقت میں وہ روزے میں بات نہیں کر سکتی، کسی کو بھی ایکسپلینیشن نہیں دیں گی. کیوں؟ کیونکہ ان کا روزہ ہے. ٹھیک ہے. تو
حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے نہ وہ بے حیائی کی باتیں کرے نہ شور شرابہ کرے. تو زیادہ فائدے والا روزہ کون سا ہوگا جس میں انسان اپنے آپ کو بری باتوں سے، شور شرابے سے، چیخ چلانے سے بھی روکے. گویا کہ یہ باتیں ویسے بھی عام زندگی میں بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان ایسے اخلاق رکھتا ہو، لیکن روزے میں تو یہ زیادہ ناپسندیدہ ہے. پھر دیکھیے روزے کا فائدہ، لعلکم تتقون. تو یہ جو فائدہ ملتا ہے انسان کو دنیا میں بھی، اسے سیلف کنٹرول سکھاتا ہے. تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک گاڈ کانشیس زندگی گزارنا. تو دنیا میں بھی انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ برے انجام سے اور جہنم کی آگ سے اس کے لیے ڈھال بننے کا کام کرتی ہیں. اب آپ سوم کی طرف نظر ڈالیں گے تو اتنا انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عربوں کے یہاں اسلام سے پہلے جب میں نے آپ کو بتایا یہ لفظ استعمال ہوتا تھا تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ سام الارسا سومن. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ ایک عرب سینگ ہے کہ گھوڑے نے چارہ نہ کھایا. تو عرب اپنے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو بھوکا پیاسا رکھنے کا عادی بناتے تھے، کیونکہ ان کو ان حالات سے گزارنا ہوتا تھا. ان کے یہاں جو ہوتا موسم وہ بہت سخت ہوتا تھا، ڈیزرٹڈ ایریا تھا، آپ کو پتہ ہے پانی کی کمی ہر چیز. اور 1400 سال پہلے تو نہ بجلی پنکھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اب ان کو جنگوں کے سفر پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، یا تو جنگ لڑنے کے لیے جانا ہے، اس کے لیے ان کو اپنے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے. تو کیا ہوتا تھا اس وقت مینس آف ٹرانسپورٹ؟ گھوڑے ہی ہوتے تھے، گھوڑے یا اونٹ. تو اس وقت اگر وہ جانور نازک ہوتے، نازک طبیعت ہوتے، اس شدت کو برداشت نہیں کر سکتے ہوتے، تو کیا ہوتا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ٹریول کرنا بھی یا جنگوں پہ جانا بھی. تو اسی لیے ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی، ان گھوڑوں کی. ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر عادی بنایا جاتا تھا، تیز ہواؤں میں ان کو لڑایا جاتا تھا، ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ جب باہر نکلے لوگوں تک اسلام پہنچانے، تو ان لوگوں کی فزیکل پاور اتنی بڑھ چکی تھی اس شدید ماحول میں رہنے کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے اس سے پہلے مشرکین نے ان پہ کتنی سختیاں بھی کی، پلس ان کو اس ماحول کی عادت بھی تھی، ان کو بھوکا پیاسا کم کھانے کی عادت تھی. تو بڑے سے بڑی سپر پاورز بھی ان کا سامنا نہیں کر پائیں. تو یہ بینیفٹس ہیں. اگر آپ اس طرف اس کے لفظی معنی کی طرف دھیان دیں گے، اور اس کا یہ ایک طرح سے آپ دیکھیں گے نا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، کہ آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اپنی باڈی کو تیار کر رہے ہیں مشکل سے مشکل وقت کے لیے. تو سومن میں ہر چیز کیا آتی ہے؟ اپنے آپ کو روکنے والی اور برداشت پیدا کرنے کی، سختی کا اپنے آپ کو عادی بنانا، اور کھانے پینے سے یہاں پہ خاص طور پر رکنا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو روزے کے اندر بھی بنیادی طور پر یہی فلسفی پائی جاتی ہے کہ انسان کو لذتوں سے، خواہشات سے دور رکھنے کے لیے سیلف کنٹرول کی عادت دی جاتی ہے. تو روزہ کیا ہے؟ روزہ از اکول ٹو دا ٹریننگ آف سیلف کنٹرول، برداشت کی عادت ڈالنا. بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی شہوت سے غالب آ کر اس چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی انسان ان دونوں چیزوں پر کنٹرول رکھ سکتا ہے، کھانے پینے پہ اور شہوت میں، کیونکہ روزے کے وقت میں ہم کھانے پینے سے اور شہوت سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر ہم نے ان چیزوں پہ کنٹرول کر لیا تو اندر کا اسٹیمنا آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی پاور آپ کو زیادہ محسوس ہوگی، سیلف کنٹرول بھی آپ کو فیل ہوگا. پھر اس کے بعد کیا بتایا ہے یہاں پر کہ روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے. یہ نصارہ پہ بھی، عربوں میں بھی اور یہود کے لیے بھی یہ کانسیپٹ پچھلی امتوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تقوی، یہاں پہ جو تقوی کی طرف اشارہ ہوا ہے، تو تقوی کیا کرتا ہے؟ آپ کو تقوی برائیوں سے بھی بچاتا ہے، سیلف کنٹرول بھی دیتا ہے، ساتھ میں اللہ کی محبت میں جب انسان اپنے آپ کو روکتا ہے تو اس کے اندر برائیوں سے لڑنے کی اور اپنے جذبات کو قابو کرنے کی ایک پاور آ جاتی ہے، جو کہ ڈے ون سے ہی انسان سے مطلوب ہے، ہر امت سے ہی مطلوب ہے. سورہ نساء میں بھی آتا ہے آیت نمبر 131 کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کو اور تم کو یہ وصیت کی گئی، تاکیدی حکم دیا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی انسان کو ہر فیلڈ میں کامیاب بناتا ہے. اگلی آیت دیکھیے، ایام معدودات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں. کہ کتنے دن ہیں؟ بس یہ اٹ از فار اے لمیٹڈ نمبر آف ڈیز، کچھ دن. اللہ کی طرف سے یہ احسان ہے کہ یہ صرف ایک مہینے کی عبادت ہے، اور 11 مہینے ہم بیٹھ کے آرام سے کھا سکتے ہیں. صرف ایک مہینہ انسان کو، اور اس میں بھی کچھ گھنٹوں کی بات ہے. اس کے بعد آپ کے پاس مغرب کی بات سے لے کے فجر تک کا پورا ٹائم ہے، آپ جتنا چاہے کھا سکتے ہیں.
تو کہاں سے گنتی شروع ہوتی ہے؟ یہ جو ڈیز کی گنتی بتائی، کاؤنٹنگ بتائی ہے، تو یہ بتائی ہے چاند سے، یعنی آپ کو چاند کے ذریعے دیکھنا ہے ٹائم کب سے سٹارٹ ہوتا ہے روزہ رکھنے کا. ہم چاند دیکھ کر ہی اپنا رمضان کا مہینہ سٹارٹ کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی دوسری جگہ پر جاتے ہیں سفر کے دوران، ایک کچھ پرٹیکولر ٹائم ہم اپنی ایک اسٹیٹ میں کر چکے ہیں اور باقی کا ٹائم ہم دوسری اسٹیٹ میں جا رہے ہیں، وہاں پر ایک دن پہلے عید ہو گئی، تو ہمارے کتنے روزے ہوں گے؟ 28. ٹھیک ہے، تو اب اس اسٹیٹ میں جہاں ہم ہیں، کنٹری میں جہاں پر ہم ہیں، جہاں پہ ایک دن پہلے اگر چاند ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے اب عید کے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم اس جگہ پر ہیں. جس جگہ پر ہم ہیں ہمیں اسی جگہ کے رولز کو فالو کرنا ہوگا، اسی جگہ کے چاند کو ماننا پڑے گا. اسی لیے ہم کیا کریں گے؟ وہ ایک روزہ بعد میں رکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر 31 روزے ہو جاتے ہیں، اگر ہم اپنے گھر سے ایک روزہ ایکسٹرا اضافی رکھ رہے ہیں اور جہاں پہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ آلریڈی 30 دن کا تھا جو روزے کا رمضان کا مہینہ تھا، تو ہمارے ٹوٹل ملا کے اگر 31 روزے ہو جاتے ہیں، تب بھی کیا ہے کہ ہماری مرضی، ہمیں اختیار ہے 30 روزوں کے بعد کہ وہ جو اگلا روزہ بچتا ہے 31، وہ ہمارے لیے نفلی روزہ ہوگا، چاہے تو رکھیں چاہے تو چھوڑ دیں، لیکن 30 کی کاؤنٹنگ ہم اپنی پوری کر لیں. تو یہاں یہ بتایا ہے کہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو. اب یہاں رعایت کی طرف اشارہ دیا گیا ہے. دیکھیے رعایت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے. کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے جبرن نہیں ڈالا، نہ ایسی کوئی چیز عطا کی ہے جس میں ہم اپنے آپ کو مجبور محسوس کریں. 3 کنڈیشنز یہاں بتائی گئی ہیں: بیماری کی حالت، سفر کی حالت میں، یا پھر کوئی ایسا عذر جس کی وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھ سکتا. اب یہاں پر دیکھیے ہر بیماری کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بیمار ہے، کسی کو بھی اگر فیور کف کولڈ ہوا ہے، کوئی بھی ایسی بیماری ہے، تو وہ یہ سوچے کہ میں تو بیمار ہوں، مریض کا لفظ آیا ہے تو میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں. تو یہاں پر اس بیماری کی طرف اشارہ ہے جو انسان کی ہلاکت کا ڈر ہو، جس میں یعنی ہلاکت کا اندیشہ ہو کہ آپ مر سکتے ہیں، اپنا بہت بڑا نقصان کر سکتے ہیں، آپ کے آرگنز ڈیمیج ہو سکتے ہیں. اس سچویشن میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. بیمار ہو گئے، یا پھر مینسس کے ٹائم پہ، حیض کی حالت میں، یا نفاس کی حالت میں، ڈیلیوری کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ ایکسکلوژنس ہو گئے. اس کے علاوہ دودھ پلانے والا ٹائم، لیکٹیٹنگ مدرس کے لیے، ان کے لیے ایکسکیوز کیا گیا ہے. پھر آپ سفر کی اگر حالت میں ہیں تب. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اگر آپ کو اپنی حالت، آپ کو پتہ ہے آپ کی ہیلتھ سٹیٹس کے بارے میں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری طبیعت بگڑ جائے گی تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا. کسی بھی حال میں انسان کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا. کیوں؟ اللہ کے ہاں انسان کی جان بہت قیمتی ہے. تو اس لیے اس چیز کا احتیاط رکھیں. پھر دوسری بات کہ اگر بیماری میں بھی اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں مجھ پہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا، شدید میری باڈی کے لیے شدید ایفیکٹس نہیں ہوں گے اس کے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بہتر یہ کہ آپ روزہ رکھ لیں. کیونکہ رمضان کا ایک روزہ بھی اگر آپ نے بغیر عذر کے چھوڑ دیا تو اس کا نقصان، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ساری زندگی بھی روزہ رکھیں گے تب بھی اس کے ایکویولنٹ نہیں ہو سکتا. بعض بیماریوں کا تو علاج ہی روزہ رکھنا ہے، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فاسٹنگ میں رہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی ایسی ڈیزیز ہے جو کہ کھانے سے ریلیٹڈ ہے، پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہو گئی، تو اس میں جتنا آپ کم سے کم کھانا کھائیں گے اتنا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے. تو بعض اوقات تو روزہ ہی ہمارا علاج ہوتا ہے اور ہم اسی سے ڈر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی بوڑھا شخص ہے. اب ہر بوڑھا یہ سوچے کہ نہیں میں بوڑھا ہوں، میں مریض ہوں، میری دوائیاں چل رہی ہیں، میری ہارٹ کی دوائی چل رہی ہے، ڈائبٹیز کی دوائی چل رہی ہے، تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، وی آر ایکسکیوزڈ. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اٹ ول ڈیپینڈ لارجلی آن دا ول پاور. اگر آپ کی ول پاور اسٹرانگ ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ اچھی ہے اور الحمد للہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا روزہ رکھنے سے، آپ اپنی دوائیوں کا ٹائم آگے پیچھے کر سکتے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی ہیلتھ پہ. دیکھیے یہاں پر یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بوڑھا سمجھ کے یا بیمار سمجھ کے ایکسکیوز کر لیں، پورا کا پورا نیت پہ دار و مدار ہے. اگر آپ کو اپنی ول پاور اسٹرانگ لگتی ہے تو یہ بھی پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے، پھر آپ اس حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اور روزہ رکھیں گے تو آپ کا اجر بھی زیادہ ہوگا. کیونکہ جتنی دقت میں اگر آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اوبویسلی جتنا آپ ایفرٹس ڈالیں گے تو آپ کا ثواب اس میں اور زیادہ بڑھ جائے گا. پھر کیا بتایا یہاں پہ کہ آپ سفر میں ہوں، دوران سفر روزہ رکھنا یہ بھی کوئی نیکی کی بات نہیں ہے.
اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے دشوار ہے، سفر میں مشکل ہو جائے گا، اس کی حالت نڈھال ہو جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے. یہ اللہ کی طرف سے اس کو رخصت ملی ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تین کنڈیشنز یہاں پہ بھی آپ دیکھیے. سب سے پہلے کہ اگر ایسا سفر ہو کہ انسان جس میں روزہ رکھ سکتا ہو، اس کو لگتا ہو کہ مجھ میں طاقت ہے تو وہ رکھ لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اسفار میں اپنے روزہ رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ جب بھی سفر پہ جاتے تو انہوں نے روزہ چھوڑا ہی ہے. بعض اوقات آپ سفر پر ہوتے تھے تو آپ نے روزے بھی رکھے ہیں، وہ بھی ثابت ہے. دوسری بات، اگر روزہ رکھنے سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے تو روزہ رکھنا مکروہ ہو جاتا ہے. سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، کہ انسان یہ سوچے کہ میں تو چھوڑوں گا ہی نہیں روزہ اور میرے لیے ضروری ہے، فرض ہے مجھ پر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایکسکیوز کیا ہے. یہ آپ کے لیے کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے سامنے رخصت ہے. اگر آپ کو تکلیف بڑھنے کا ڈر ہے تو کیا کریں، آپ اس کو چھوڑیں. اگر آپ رکھتے ہیں تو وہ مکروہ ہوگا. پھر تیسری چیز، اگر ہلاکت میں پڑنے کا ڈر ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ہی ڈیمیج ہو جائے گا، بالکل ہلاکت پہ آپ چلے جائیں گے، تب روزہ رکھنا آپ پر حرام ہو جاتا ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ جب صحابہ نے روزہ رکھا تھا دوران سفر ایک بار، تو وہ روزے سے نڈھال ہوئے جا رہے تھے، گرے جا رہے تھے، اتنی بری حالت ہو گئی تھی. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت دکھا کر سب کو خود بھی پانی پیا اور ان سے کہا بھی کہ روزہ، مطلب جیسے ایکشن کے تھرو بھی، کہ جیسے اپنا وہ روزہ کھول لے. ٹھیک ہے، تو دکھا کر آپ نے پانی پیا، روزہ کھولنے کی طرف اشارہ کیا آپ نے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سفر میں انسان جب ہوتا ہے، پانی کم ملتا ہے، اسے ڈی ہائیڈریشن کی حالت ہو جاتی ہے، جسم میں بھی بہت تبدیلیاں آ جاتی ہیں. اس سچویشن میں آپ کو، اگر آپ پھر بھی روزہ رکھتے ہیں اور آپ کی باڈی کو نقصان پہنچتا ہے، تو پھر کیا ہے، آپ اس میں گناہ گار ثابت ہو جائیں گے، آپ کے اوپر الٹا گناہ چڑھ جائے گا. تو اسی لیے یہ رخصتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں انسان کو، ان کو قبول کرنا بھی اللہ کو پسند ہے. یہ بھی اطاعت کے اندر ہی آتا ہے. اللہ کو پسند ہے کہ اس کی رخصتوں سے بھی فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ اگر یہ چیز ضروری نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرآن میں اپنی آیتوں میں نازل نہیں فرماتے. خود کو جان بوجھ کر مشقت میں ڈالنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ لیسن کیا ملتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رخصتوں کو قبول نہیں کرتا، آپ نے کیا فرمایا کہ اس پر عرفات کے پہاڑوں جتنا گناہ ہوگا. کہ اللہ نے تو اسے رخصت دی تھی پر اس نے اپنی جان ہلاکت میں ڈال دی. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. تو اسی لیے مسافر کو روزہ اگر وہ نہیں بھی رکھتا تو بھی اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں، کوئی پریشانی اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے، اس کے آگے کیا آتا ہے کہ وہ اپنی دوسرے دنوں میں گنتی کو پوری کر لے. اگر اس کی طاقت رکھنے والا ہو، یہاں پہ جو یطیقونہ کا لفظ آیا ہے، توق، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گلے میں ڈالنے والی جو چیز ہوتی ہے جس سے انسان کی موومنٹ مشکل ہو جاتی ہے. توق کا بنیادی لفظی معنی آپ یہ دیکھیے کہ گلے میں ایک طرح سے جیسے ہم ہاتھوں میں ہتکڑی ڈالتے ہیں، اسی طرح گلے میں ایک پھندا ڈالا جاتا ہے. تو پرانے زمانے میں مجرموں کو سزا دینے کے لیے بھاری قسم کے لوہے کی زنجیریں، ان کے کڑے ان کی گردنوں میں ڈال دیے جاتے تھے، جس سے گردن کی موومنٹ کرنی مشکل ہو جاتی تھی. نہ وہ رائٹ دیکھ سکتے تھے، نہ وہ لیفٹ دیکھ سکتے تھے. تو توق یہاں پر انسان کو مشقت میں مبتلا کر دینے والی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یعنی وہ کام جو مشقت سے ہوتا ہے، جس میں آپ کو بھاری پن محسوس ہو. کر تو سکتے ہیں آپ وہ کام، لیکن آپ کو زیادہ ہارڈ ورک اور زیادہ ایفرٹس لگانے پڑیں. تو یہاں پر بتایا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ مشکل میں پڑ جائیں. فار ایگزامپل جیسے پریگننٹ لیڈیز ہو گئیں، یا پھر جیسے وہ روزہ رکھتی ہیں پریگننٹ لیڈیز اور ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، یا لیکٹیٹنگ مدرس یا بیمار آدمی. تو جو طاقت رکھتے ہیں لیکن مصیبت میں پڑ جائیں تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن میں طاقت ہوتی تھی جب ابتدائی دور میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن وہ روزہ رکھنا نہیں چاہتے تھے. تو اس کے آگے کی آیت میں کیا ہے، جیسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ فدیہ دے دیں. ابتدائی دور میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو تھوڑی رخصت رکھی گئی مسلمانوں پر، کیونکہ ان کو عادت نہیں تھی روزہ رکھنے کی. کوئی بھی نئی چیز یا نئی ہیبٹ کو آپ کو پتہ ہے سٹارٹ کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی نہیں تھی. کچھ لوگ جو تھے، جو نازک طبیعت کے تھے، وہ ان پابندیوں کو قبول نہیں کر سکتے تھے. تو ان کے لیے کہا گیا سٹارٹنگ میں ایز اے رخصت بھی کہ وہ فدیہ دے دیں. بعد میں یہ آیت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی. کون سی آیت سے؟ اگلی آیت سے، 185 میں جو آیت آ رہی ہے اس سے یہ آیت منسوخ ہو گئی. منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پہ عمل نہیں ہوگا، اگلی آیت پر عمل ہوگا، لیکن یہ آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے.
ایز اٹ از، ٹھیک ہے. تو یہ بھی علم جو یہ علم ہوتا ہے ایک پورا، جس میں آیت جو ہے ناسخ اور منسوخ کا، یہ ایک فقہی بحث ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس کے آگے آنے والی آیت ہے، اس کو ہمیں اپلائی کرنا ہے اپنی لائف میں. تو یہاں پر بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے جو پہلے اللہ نے رخصت دی تھی لوگوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایک دم جبرن اور انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالی، دھیرے دھیرے کر کے ان کو اسلام کی طرف لایا گیا، ان کو رولنگز کی طرف لایا گیا. پھر یہ بھی ہے کہ جس میں طاقت نہیں ہے، بوڑھے لوگ ہیں، مزمن بیماری یعنی کرونک ڈیزیز رکھتے ہیں، ذہنی بیماری ہو گئی، یا ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کو شفا ہوگی ہی نہیں کسی بھی طرح سے، روز رمضان کے بعد بھی ان کو مے بی ان کی ہیلتھ اتنی اچھی نہ ہو کہ وہ روزے رکھ سکے، ان کے لیے یہاں بتایا گیا کہ وہ فدیہ دے دے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے، تو جتنے آپ روزے چھوڑتے ہیں تو اس میں آپ کیا کریں، اکٹھا بھی دے سکتے ہیں کھانا ان کو، یا پھر آپ روز ایک ایک کر کے بھی دے سکتے ہیں، جو بھی سچویشن جس بھی طرح سے آپ کو مناسب لگے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کھانا ہی دیں، کھانے کی فارم میں ہی دیں. ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی سے بڑھ کر سخی ہوتے تھے، خاص طور پہ جب جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے. تو یہ جو فدیہ دینے کی بات ہوئی ہے، اگر یہ ایک روزے دار کو فدیہ دینا ہے، اس کے علاوہ جو جو بندے آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں تب بھی وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ اگر دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے کہ آپ سب سے زیادہ رمضان میں سخی ہوا کرتے تھے، خوب خرچ کیا کرتے تھے. اس کی طرف موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں رمضان کے مہینے میں کریں. رمضان کا صدقہ جو ہے وہ افضل ترین ہوتا ہے، سب سے زیادہ کھانا کھلانا، کیونکہ کھانا کھلانا ایک بہترین عمل میں سے آتا ہے، اسی لیے یہاں پہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کھانا بھی کھلاتے ہیں تو یہ بھی بہترین عمل میں سے ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھیے، جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے. یعنی توعن، یہاں پہ جو توعن کا فمن تطوع آیا ہے، تو تطوع میں توعن اس کا روٹ ہے، تو واو اور عین، تو یہ توق کا اپوزٹ ہے، یعنی خوشی سے کرنا. توق جو تھا وہ مشقت سے کرنے والا عمل، اور توعن جو ہے وہ خوشی سے کرنے والا عمل. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ روزے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہے، کہ جو خوشی سے کرنا چاہے اس عمل کو، یعنی روزے رکھنے کو، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، جسمانی، روحانی، اخلاقی، آخرت کے ہر اعتبار سے اس کے لیے بہتر ہے. تو مشکل بھی ہوگی تب بھی انسان اگر اس کو فائدہ پتہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہ رغبت پائے گا اس نیکی کی طرف. تو جس چیز کا انسان کو علم ہوتا ہے تو مشکل سے مشکل کام بھی اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل، جیسے آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن پڑھنے کا اور سیکھنے سکھانے کا، اس کو جاننے کا اور ساتھ میں عمل کرنے کا کتنا فائدہ ہے، تو آپ چاہے کتنی بھی مشکل ہو کبھی بھی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کو نہیں چھوڑیں گے. تو جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے انسان تو اسے کچھ نہ کچھ تو ریپلیس کرنا پڑتا ہے، یعنی اگر ہمیں کوئی گڈ ہیبٹ اپنانی ہے تو کوئی نہ کوئی بیڈ ہیبٹ کو ریپلیس کرنا ہی ہوگا. تو مشقت کے باوجود بھی انسان جب دیکھتا ہے کہ میرا ریوارڈ بہت زیادہ ہے مشکل کام میں، تو اس وقت کیا کرتا ہے، اس کے اندر ایک پاور آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ لائف کے ہر اس میں فیلڈ میں آپ اس رول کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ میرا ریوارڈ بڑا ہے، مجھے زیادہ اس سے ریوارڈ ملنے والا ہے، تو آپ وہ مشکل کام بھی آرام سے کر سکتے ہیں. یہاں پر خوشی سے کرنے سے کیا مراد ہے کہ انسان اگر روزہ بھی رکھتا ہے بعد میں، جو ابھی نہیں رکھ سکتا وہ بعد میں روزہ بھی رکھ لے اور اس سے پہلے مسکین کو کھانا بھی کھلا دے، کفارہ بھی دے دے. ٹھیک ہے، یہ بھی بہتر ہے. یا پھر 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، زیادہ کو کھلا دیں. جتنا آپ زیادہ نیکی کریں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو یہاں پہ اس کی طرف مینلی اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ جتنا زیادہ نیکی کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہے. نیکسٹ ورڈ دیکھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر، شہر کسے کہتے ہیں، عربی میں 2 ہلال کے درمیان کی مدت کو شہر کہا جاتا ہے. شہر مہینہ، یعنی 2 ہلال کیا چیز ہوئی، 2 چاند، پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں. تو ایک چاند کے طلوع سے لے کے دوسری چاند کے طلوع ہونے تک کی مدت کو ہم شہر کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن نازل کیا گیا. کس مہینے کی طرف بات ہو رہی ہے یہاں پہ، جو اتنا خاص مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ رولنگ، یہ رمضان کے روزے جو ہے ہمارے لیے اتارے، وہ روزے اتارے وہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ اللہ نے اس میں کیا کیا، انزلہ فیہ القرآن، قرآن نازل کیا، اور اسی میں ہی روزے بھی فرض کیے گئے. آسمان سے قرآن جو ہے اتارا گیا، زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر.
حدیث میں ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان جو ہے وہ پورا اتار دیا گیا تھا، رمضان کے مہینے میں قرآن پورا اتار دیا گیا تھا، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ یا دوسرا میننگ بھی ہے کہ اس کے ابتدائی رمضان میں قرآن کا نزول ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، جیسے ہمیں بتایا کہ سورہ علق آنی سٹارٹ ہوئی تھی رمضان کے مہینے میں بھی، تو جس رات میں یہ آیا وہ رات سب سے افضل رات ہو گئی، جس مہینے میں یہ آیا وہ بہترین مہینہ ہو گیا، جس انسان پر یہ قرآن نازل ہوا وہ سب سے بہترین انسان، جو فرشتہ لے کر آیا وہ سب سے افضل فرشتہ، پلس جس شہر میں نازل ہوا اسے اللہ تعالیٰ ام القریٰ کہتے ہیں، بستیوں کی ماں۔ کون سا شہر؟ وہ مکہ کا شہر۔ اور جس امت پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری دی اسے خیر امت کہہ دیا۔ یہ سارے کے سارے محترم ہوئے صرف ایک کامن ریزن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے سب کو خاص مقام حاصل ہوا، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس کو چھوڑ کر جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی اتنی عظیم نعمت عطا کی، اس نعمت کو چھوڑ کر ہم دنیا کے پیچھے لگ جائیں تو یہ کس طرح کی ناشکری ہوگی کہ انسان یہی نہ سمجھے کہ اللہ نے اسے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، پھر اس کے علاوہ ہمارے شکوے شکایتیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پڑھتے وقت یہ بتایا کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے شکر ادا کریں اللہ کا، اتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو اتاری ہے، زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو کس طرح عمل کرنا ہے، آپ کے لیے کیا بہتری ہے، ہر طرح کی گائیڈنس آپ کو اس بک میں ملے گی۔ مشکل سے مشکل لمحے میں بھی اگر آپ صبر کرتے ہیں، جیسے قرآن آپ پڑھتے ہیں آپ کو حوصلہ ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو اجر بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ بتایا کہ آپ کو ایک طرح سے جیسے جسمانی صحت کے لیے بتایا روزہ رکھنا، ایسے ہی روحانی صحت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اتارا۔ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے پاس جو یہ محفوظ ہے کتاب کی فارم میں، وہاں سے یہ دنیا میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس کی عزت کرنا اور اس کی قدردانی کرنا ایک طرح سے خیر امت کے لیے تو یہ فرض کے درجے پر آ گیا ہے۔ قرآن نازل ہوا ہدایت ہے، ہدل للناس، تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی آیت میں یہاں پہ مومنون کی طرف اشارہ ہوا تھا اور متقی، آپ متقی بنیں گے، مینلی اس کی طرف اشارہ تھا۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے۔ تو ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت علمی اور ہدایت عملی۔ ہدایت کا ایک لیول علمی ہے، یعنی آپ کو صرف انفارمیشن کے لیول پہ گائیڈنس ملتی ہے، مثلا جیسے قوم عاد کے بارے میں ہے، اگر ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ پچھلی قومیں، پچھلی سویلائزیشنز بھی دنیا میں تھیں، ان کی ریمینز کہاں پر ہیں، آپ ان کو کھود کے نکالتے ہیں، فاسلز کی اسٹڈی کرتے ہیں، کھنڈرات کو جا کے دیکھتے ہیں، اس کے لیے قرآن سے ریفرنس لیتے ہیں کہ قرآن ایز اے گائیڈ بک آپ کو کام کرتی ہے۔ جیسے سائنٹسٹ نے بھی آپ کو دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ قرآن کو ایز اے ریفرنس بک، گائیڈنس بک یوز کرتے ہیں، اس سے نئی نئی ڈسکوریز بھی کر سکتے ہیں اس کی اسٹڈی سے۔ تو یہ لیول کیونکہ آپ نے صرف اسے علمی طور سے استعمال کیا تو یہ لیول آپ کو ایمان کے درجے میں نہیں بڑھاتا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ صرف ایک ہسٹوریکل بک نہیں ہے، وہ ایک ٹرولی گائیڈڈ بک ہے، ایسی بک ہے جو ٹرولی گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے۔ تو اسی لیے دوسرا لیول جو ہے وہ عملی ہے، ہدایت کا عملی لیول، جو صرف تقوی والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ صرف انفارمیشن کی لیول تک نہیں ہوتے، وہ اپنے عمل کو بہتر کرتے ہیں، جن کا عمل بدلتا ہے اس کتاب کو پڑھ کر اور ان کے اندر خوف محسوس ہوتا ہے، تو وہی ایکچولی یہاں پہ اس کتاب سے مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اس سے نشانیاں آپ کو دیکھنی ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے۔ سورہ یونس کی بھی آیت ہے کہ ان آیات میں ڈراوے ہیں، ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں رکھتے۔ جتنی بھی اللہ کی آیات ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو وارننگز دے رہا ہے، جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ایک طرح سے سمجھ لیجئے کان کے اوپر سے گزرنے والی بات ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ ان سے قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کے دلوں میں خوف بیٹھتا جاتا ہے، ان کی جلدیں، ان کے بال، ان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ سمجھیے کہ ایک عام آدمی ہے، وہ پانی کو ایک نظر سے دیکھے گا، صرف پیاس بجھانے کا اس کو خیال ہوگا، لیکن ایک سائنٹسٹ ہے جو اس H2O پہ ریسرچ کر رہا ہوگا یا اس کے پیچھے پوری کیمسٹری دیکھ رہا ہوگا، اس کا دیکھنے کا نظریہ ہی الگ ہوگا۔
تو ایک عام نظریہ ہے جس سے قرآن کو دیکھا جاتا ہے، ایک خاص نظریہ ہے جس سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ خاص نظریہ کیا ہے؟ یہ وہی لوگ رکھتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں، وہ اس سیریسنس کو محسوس کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں سیریس ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، اپنے مشن میں بھی اسی حساب سے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس اور خزانے ملتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیریس ہوتے ہیں اس کام کے لیے۔ تو یہاں پر دیکھیے رمضان کی فضیلت بتائی گئی کہ اس میں قرآن اتارا گیا اور اس میں روزے فرض کر دیے گیا ہے۔ تو دنیا کی کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ ساری گائیڈنس نہیں ملے گی، آپ کو الگ الگ طرح کی انفارمیشن مل سکتی ہے، لیکن پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر پوری طرح سے آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کمپلیٹ بک دیتا ہے، جس میں آپ اپنی پچھلی زندگی، آپ پچھلے انبیاء سے بھی، ان سے بھی ان کے قصوں سے بھی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، اور آگے کیا ہونے والا ہے ان حالات کو، ان کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آج بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھر اس کے رمضان کی فضیلت کے حساب سے کچھ حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، رمضان کی راتوں میں قیام کرنا مینلی تراوی کی طرف اشارہ ہے یا قیام اللیل کی طرف اشارہ ہے، جو بھی آپ نفلی عبادت اللہ کی رات میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے اگر ہم یہ کریں گے تو اس کے لیے پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح روزہ اور قرآن انسان کی طرف سے جھگڑا کریں گے، سفارش کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا کہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اور جو قرآن کی عبادت تلاوت ہوگی وہ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا۔ تو ان کی سفارش، جب وہ سفارش کریں گے، ان کی سفارش قبول کی جائے گی روزے دار کے حق میں، جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں تراویح پڑھتا ہے یا پھر نفل عبادت قیام اللیل جسے کہتے ہیں، وہ قیام اللیل ادا کرتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن جو پورا اس وقت میں نازل ہو چکا تھا رسول اللہ پر، اس کا وہ دورہ کرتے تھے، یعنی پورا قرآن ریوائز کیا جاتا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے، جتنا بھی ہوتا تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے بھی اس کا پورا دورہ کیا ہے رمضان میں۔ پھر اس کے علاوہ کہ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، نفلی عبادت سمجھ لیجئے کسی بھی طرح کی، تو وہ بھی اس کے اندر، جیسے آپ کو پتا ہوگا نا، رمضان میں اس کے زیادہ فرض کے بھی اور نفل کے بھی اس کی ریوارڈ جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو جیسے ہم نے رعایت دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نہیں رکھ سکتے، ان کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، دیکھیں ومن کانا مریضن اولا سفرن، تو جن لوگوں میں طاقت نہیں ہے ان کے لیے رخصت دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب آپ کو دو باتوں کا اختیار دیا جاتا تو وہ آپ کون سی بات ایکسیپٹ کرتے تھے؟ جس میں آسانی ہوتی۔ جو رخصت کا پہلو ہے اس کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ اس دور کے بھی مسلمان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو بھی رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دھیرے دھیرے جیسے جو لوگ اسلام کی طرف ریورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ابھی ان کو نہیں پتا ہوتا بیسک، ایک وہ مسلمان جو ایک مسلم فیملی میں ہی بورن ہوا ہے، اور ایک ریورٹ مسلمان جو دوسری فیملی، دوسرے کلچر سے آیا ہے، اس پہ ایک دم سے ساری چیزیں تھوپ دینا جو اس کی عادت میں بھی نہیں ہے، تو یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ رسول اللہ نے بھی آسانی پسند کی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو دوسروں کو، جو آپ کو لگتا ہے نا کہ بہت دور ہے دین سے نہیں سمجھ پاتے، ان کو دھیرے دھیرے سمجھائیے، ایک دم ساری چیزیں نہیں ڈالیے ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، مشکل بڑھانے والے نہیں۔ یعنی یہ جو ہماری خیر امت ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ کو آسانی کے ساتھ دین پہنچانا ہے، لوگوں پر آسانی ڈالنی ہے، خوشخبری سنانی ہے، ان کو نفرت نہیں دلانی، ان کو ہارڈ شپس میں یہ نہیں بتانا کہ دیکھو 30 دن کے روزے ہیں اور ایک بھی دن آپ نے چھوڑ دیا تو پھر آپ کو اس طرح کفارہ دینا پڑے گا۔ کسی بھی بات کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وزڈم ہوتی ہے، ایک حکمت سے کام لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی طبیعت مائل نہیں ہو رہی اس نیکی کی طرف، اور آپ اس کو روزے کی فرضیت بتا رہے ہیں، پھر بھی وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو آپ ان کو دھیرے دھیرے کہ آپ ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک، یا پھر دھیرے دھیرے آپ نان رمضان ڈیز میں ایک مہینے میں ایک روزہ رکھنا اسٹارٹ کریں۔ جو بھی کام آپ پابندی سے کریں گے وہ چیز زیادہ قابل قبول ہوگی۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی مروی ہے کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچے، ان کے لیے مشکل ہوئی اپنے روٹین کو فالو کرنا، تو انہوں نے یہی چیز پسند کی کہ کاش میں نے اپنی جوانی سے ہی یہ روٹین بنایا ہوتا جو میں آج تک فالو کرتا رہتا۔ یعنی نفل عبادت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی باڈی میں ابھی جوانی میں طاقت زیادہ ہے، تو آپ کیا کریں؟ جیسے آپ نے ایک ہفتے میں ایک روزہ رکھ لیا، ایک مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا، اب آپ
ریگولرلی روزے رکھ رہے ہیں یا آلٹرنیٹ ڈیز پہ روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ رکھے ہی جا رہے ہیں، تو ایک ایج آئے گی اس کے بعد آپ نہیں رکھ پائیں گے، یعنی آپ اپنے عمل کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے. تو کون سا عمل پسندیدہ ہے جو کنٹینیوٹی میں رہے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ تھوڑا تھوڑا عمل کریں اور اسے کرتے رہیں. پھر یہاں پر جو گول بتایا گیا ہے کہ آپ کو گنتی پوری کرنی ہے، اس کے ساتھ میں کیا کرنا ہے دیکھیے، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. ٹھیک ہے، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ یعنی گنتی پوری کرو، اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور جو اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے اس پہ اس کا شکر ادا کرو. تو گنتی پوری کرنا یعنی آپ کو روزے پورے رکھنے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے. اس کے علاوہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یعنی جو عید کی طرف جو ہم تکبیرات کرتے ہیں، عید کے دن پڑھتے ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. یا روزہ اپنے آپ میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے کہ ہاں ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کو بڑا مانتے ہیں، اس لیے اس کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی جائز چیزوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اسی طرح یہ شکر ادا کرنا، کہ اس طرح ہمارے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم شکر گزار بن جائیں، زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے اندر شکر پیدا کرنا ہے. اور یہ سب سے زیادہ روزے کے اندر آپ کو، آپ کے اندر یہ پیدا ہوں گی چیزیں، یعنی شکر کا جذبہ. ٹھیک ہے، تو اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں کیا چیزیں اور آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا، ہمیں گائیڈ کیا، رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا جس میں ہمارے اندر برداشت آئی. پلس یہ ہے کہ قرآن، جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ قرآن ایک سب سے بڑی گائیڈنس کی بک ہے جو انسان کو عملی طور پہ بھی اس کی زندگی میں بہترین راستے دکھاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، دلی شکر بھی ہے اور زبانی شکر، دونوں اسی کے اندر انوالوڈ ہیں. کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا پلس تقوی اور شکر گزاری پیدا کرنا. تو شکر کا مطلب خوشی کا اظہار کرنا بھی ہے. یہاں پہ ہے لعلکم تشکرون، تو اس میں عید کے دن کے اندر جب ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں، اور جو بھی جس بھی طرح کی فیسٹ ہم بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، خوشی کا اظہار ہے کہ ہم نے 30 دن اللہ کی عبادت میں گزارے، ہم نے روزے رکھے، اب ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے. تو ہمیں عید کا دن انجوائے کرنا، ایک طرح سے سمجھ لیجئے شکر گزاری کا ہی ایک امیج، ایک ویژول ہے شکر گزاری کا، کہ ہمیں اس دن خوش ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں خوشی بانٹنی چاہیے. پلس یہ بھی ہے کہ اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ عید کا دن ہے، نہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ آج کا دن ہے اور ہم بہت بور ہو رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ دن شکر گزاری کے لیے دیا ہے کہ آپ کھانا پینا کھائیں، شکر ادا کریں اللہ کا، اور تکبیرات بھی زیادہ سے زیادہ کریں. تو یہاں پہ عید کے دن خوشی منانا، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. پھر اگلی آیت بتائی گئی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے سوال کریں آپ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میرا رب کہاں ہے، میرا رب میری سنتا ہے یا نہیں، جب کسی بھی طرح کا ایسا سوال رسول اللہ سے کیا جاتا ہے تو آپ ان کو جواب میں کیا بتائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنِّي قَرِيب، کہ بے شک میں بہت قریب ہوں. یہاں پہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوں ان سے حبل الورید سے زیادہ، یعنی جیسے سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے کہ جب مردے کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو ہم اس سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی، یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس مردے سے کتنا قریب ہیں، کیونکہ یہ غیب کی چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم اس مردے سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. تو یہاں پر جو قربت ہے وہ علمی اعتبار سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ذاتی اعتبار سے قریب نہیں ہے کہ جیسے لوگوں کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور ہر جگہ ہے، ہر شے میں ہے. یہاں پہ علمی اعتبار سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے انسان سے بہت قریب ہے. سورہ قاف کی آیت ہے کہ ہم انسان سے قریب ہے اس کی شہرک سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو جواب دینا، دعا کرنے والی کی دعا کو سننا، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو چاہیے کہ وہ مجھے جواب دے. ٹھیک ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی پکار پر وہ لبیک کہے. تو جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، اس وقت میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو دل ہی دل میں جواب بھی دینا ہے کہ لبیک، میں حاضر ہوں یا رب، جو آپ مجھے حکام دینے والے ہیں، جو آپ مجھے بتانے والے ہیں آگے، اس کو میں فالو کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے امت مسلمہ کو تربیت بھی دی جا رہی ہے، کیونکہ سورہ بقرہ سٹارٹنگ کی آیت سب سے پہلی صورتوں میں سے
قرآن کے اندر ترتیبی اعتبار سے نازل کی گئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے. تو آپ کو سٹارٹنگ سے ہی خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، آپ کے لیے روزے فرض ہے. یہ آگے کی آیات میں اور بھی چیزیں فرض کی گئی ہیں، بتائی جائیں گی دھیرے دھیرے. تو یہاں پر جب بھی یا ایھا الذین آمنو کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پکارتا ہے. پھر جواباً ہمیں بھی پکارنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ کی بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم راضی ہیں. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب تمہیں وہ ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہو. یہ قرآن کی ہی آیت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. تو انسان قرآن کے بغیر ایک طرح سے مردہ ہے. دین کے بغیر انسان کے اندر کوئی لائٹ نہیں. تو اللہ کی پکار جب آتی ہے تو انسان کے اندر جان پڑ جاتی ہے، ایک طرح سے جیسے کچھ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہاں میرے رب نے مجھے پکارا. اب انسان سستی سے باہر نکل کے ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ اب آگے میرے لیے کچھ کرنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہے کہ مجھ پر ایمان رکھیں. کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں کہ میں ان کی دعا سنوں گا. یعنی آپ کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ اللہ کو پکاریں گے تو اطمینان سے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکار سنتا ہے، وہ آپ کی دعا سنتا ہے. جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے ہی ہے. لعلہم یرشدون، تاکہ آپ رشد حاصل کر سکیں. رشد کیا ہوتی ہے؟ راہ راست، ہدایت پانا. وہ سیدھی راہ اختیار کرنے کے بعد اپنے اندر اچھی عادتیں اپنانا اور ان پہ برقرار رہنا، یہی چیز رشد کے اندر آتی ہے. یعنی آپ نے ان اچھی عادتوں کو اپنایا، ایکسیپٹ کیا، پلس آپ ان کے اوپر قائم ہیں کنٹینیوس. یہ نہیں کہ آج کیا اور کل چھوڑ دیا آپ نے. تو راستہ دیکھ کر اس پر استقامت سے ڈٹے رہنا، یہ رشد کے اندر آتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے دعا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی دعا جب قبول نہیں ہوتی، جب وہ کون کون سے اوقات ہیں جس میں انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ کہ جب وہ یہ جلد بازی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے رب کو بہت پکارا اور میں اپنے رب کو پکارتا گیا لیکن اس نے میری پکار نہیں سنی. تو اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ناشکری کرتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، اس وقت اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ادروائز جیسے ہم یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی میرا بندہ پکار رہا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ کہ اگر قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشی کر لیا کریں، اگر وہ دور ہے تو ہم اونچی آواز سے اس کو پکاریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، چاہے آپ اونچی آواز میں پکارے یا ہلکی آواز میں، جیسے بھی پکارے آپ کا رب آپ کی یہ بات کو سنتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی حدیث آپ کو یاد ہوگی، بہت مشہور حدیث ہے جس میں 3 آدمی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ ان کی 3 آدمی ہوتے جن کی دعا رد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یعنی 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی دعا جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوتی. کون؟ سب سے پہلا وہ باپ ہے جو اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، پھر روزے دار جو روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اور پھر مسافر یعنی جو سفر میں ہوتا ہے اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. تو دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. مین پارٹ جو عبادت کا آپ سمجھیے وہ دعا ہی ہوتی ہے، عبادت کی تکمیل کرتی ہے. ساری عبادت ایک طرف ہے اور دعا ایک طرف ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے اپنی عبادت کر لی اور ہم نے سوچا کہ بس کام ہو گیا. آپ دعا کریں گے، یہ بھی عبادت کی بہترین شکل ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ یہ بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، آسمان اور زمین کا نور ہے اور دل کا سکون ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا ٹول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو دیا ہے، ایک مسلمان کو دیا ہے، کہ وہ مانگتا ہے اللہ سے اور مانگنے کے بعد وہ کبھی بھی محروم نہیں رہتا. ٹھیک ہے. جب بھی انسان کو اکیلا محسوس ہو، بے سہارا محسوس ہو، اس کو وسوسے آنے لگے، سب کچھ چھوڑ کے وہ اپنے اللہ سے دعا کرے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس پر دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو رحمت ہم پہ دی ہے کہ جب ہم نے اگر دعا مانگی اللہ سے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا ہے تو ایک طرح سے اللہ کی رحمت ہے ہم پر، کہ اللہ تعالیٰ سے آپ سب سے زیادہ جو چیز طلب کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ عافیت مانگیے، اللہ سے بہتری مانگیے. ہر تکلیف میں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. ایسا نہیں کہ آپ نے کچھ بھی مانگا اللہ سے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں، مے بی اس میں آپ کے لیے عافیت نہیں ہوگی، بہتری نہیں ہوگی، اس لیے وہ دعا اس فارم میں قبول نہیں ہو رہی.
اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے اس کا فضل مانگو. اللہ کو مانگنا پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. عموماً آپ دیکھیں گے کہ آپ بندوں سے مانگتے ہیں، ایک بار مانگا، دو بار مانگا، اس کے بعد آپ دوبارہ مانگتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کہاں سے دوں آپ کو، میرے پاس بھی اتنا نہیں ہے، اور آپ نے تو مانگنے کی عادت بنا دی. لیکن اگر آپ اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ الٹا ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے نہیں مانگا. تو اسی لیے جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور خوش ہوتا ہے کہ ہاں میرے بندے نے مجھ سے مانگا. تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ انسانوں سے بے نیاز ہو کے جو بھی مراد ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ سے مانگے. حضرت سلمان سے بھی روایت ہے کہ تقدیر نہیں بدل سکتی مگر دعا سے، اور عمر میں زیادتی نہیں ہو سکتی مگر نیکی سے. تو یہ ساری احادیث میں آپ کو دعا سے ریلیٹڈ بتا رہی ہوں. تو اس میں کیا ہے، دعا کی فضیلت ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہتھیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن ہم اس سے بالکل بالکل نیگلیجنس برتے ہوئے ہیں. ہم دعا کا استعمال ہی نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ بس تھوڑے بہت وظیفے پڑھیں اور کچھ ذکر اذکار کر لیں اور ہو جائے. ہمیں اگر کوئی بھی پریشانی محسوس ہوتی ہے کہ لائف میں کوئی بھی ٹینشن ہے، کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں، اپنے نفل نماز ادا کریے، اس کے بعد آپ اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے الہ وزاری کر کے دعا کیجیے. کوئی بھی بلا آپ کے اوپر آتی ہے وہ بھی دعا سے ٹل جاتی ہے. دعائیں مصیبت کو بھی ٹالتی ہیں، دوا سے بہتر کام دعا کرتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دعا جو ہے وہ نجات دیتی ہے اس مصیبت سے جو اتر چکی ہوتی ہے، اور اس سے بھی جو ابھی نہیں اتری ہوتی. اور بلا اترتی ہے تو دعا اس سے جھگڑتی ہے، اور یہ جھگڑا قیامت تک چلتا رہے گا. بس اے اللہ کے بندو، تم تم پر دعا لازم ہے، یعنی ہم پر لازم ہے کہ ہم دعا مانگیں، کیونکہ وہ دعا جو ہے وہ ایٹ ٹائمس یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بلا ہم پر آنے والی ہوتی ہے اور وہ دعا اس سے جھگڑ رہی ہوتی ہے. اگر ہماری دعا اسٹرانگ ہوگی تو وہ اس بلا کو ہرا دے گی، لیکن اگر ہماری دعا جو ہے وہ ویک ہوئی تو کیا ہوگا، مے بی وہ جو بلا ہے وہ غالب آ جائے گی ہم پر. ٹھیک ہے. لیکن اگر دونوں چیزیں برابر ہوتی ہیں، یعنی آپ کی دعا بھی اور وہ بلا بھی ایکول سٹیٹ پر رہتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان دونوں میں فائٹ چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ یہ بتایا کہ قیامت تک چلتی رہتی ہے. حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا سے عاجز نہ ہو، کہ اللہ نے دعا کے ساتھ کسی کو ہلاک نہیں کیا. یعنی دعا کرنے والا ہلاکت سے بچ جاتا ہے، اسے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مانگنے والے سے اگر آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے تو آپ کو کنٹینیوسلی مانگتے رہنا چاہیے. لیکن قبولیت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھے اور ہم نے دعا مانگی پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. تو کچھ آداب ہوتے ہیں قبولیت کے جن کا ہمیں دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. جیسے اس میں بتایا کہ آپ حلال رزق کا اہتمام کریں. اگر آپ حرام کھاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی پہ لگے ہوئے ہیں، پھر کیا ہے آپ جلد بازی بھی کرتے ہیں، تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ اور غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی ہم صرف زبانی زبانی مانگ رہے ہیں اور ہمارا دل حاضر نہیں ہے اللہ کے آگے، تو وہ بھی غافل دل کے اندر ہی آتا ہے. پھر اس کے بعد جو دعا ہے وہ ممکنات میں سے ہونی چاہیے. یعنی دعا کوئی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان خود تو فقیر ہے اور وہ وزارت مانگے، بادشاہت مانگ رہا ہو اللہ سے. یعنی وہ ایسی چیز ہونی چاہیے جو آپ کو خود بھی دکھتا ہو کہ لاجیکل ہے اور ناممکنات میں سے نہیں ہے، کہ آپ وہ مانگتے جائیں پھر آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے میری دعا نہیں سنی. تو ممکنات میں سے ہونی چاہیے. پلس گناہ کی اور قطع رحمی کی دعا بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، صبر کریں کہ ہر دعا کا ایک وقت مقرر ہے. اگر آپ کو ابھی اس کا جواب نہیں ملا تو وہ 3 فائدوں میں سے کوئی بھی فائدہ اس کا ہو سکتا ہے وہ دعا آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کوئی بہتر چیز آپ کو عطا کی ہو. اور اس کے علاوہ آخرت میں تو آپ کے لیے جو دعائیں ہیں ساری جو آپ نے اللہ سے مانگی، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی دعا، وہ ساری اگر ابھی دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہیں تو وہ سب کی سب سیف ہیں. ہمارے اپنے جو ہمارا جو نام اعمال ہوگا اس میں ساری دعائیں جو ہیں وہ سیو ہو رہی ہیں. اس لیے آپ بالکل بے فکر ہو کے اللہ سے جتنا چاہے اتنا مانگے. پھر دعا جو ہے وہ عاجزی اور خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے، یقین اور اعتماد کے ساتھ ہونے چاہیے کہ ہاں میرا رب میری دعا سنتا ہے. میرے رب نے یہاں پہ فرمایا نا کہ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. تو یہ قرآن ہم کو بتا رہا ہے، یہ آپ کی میری بات نہیں ہے، قرآن فرماتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندوں کہ میں تمہاری پکار سنتا ہوں جب بھی تم مجھے پکارتے ہو.
ایسے ہی کچھ اوقات بتائے گئے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سفر کے درمیان، اس کے علاوہ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعے کے دن کی ایک گھڑی بتائی جاتی ہے کہ جمعے کے دن میں پورے دن میں ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عصر کے بعد کا جو وقت بتایا جاتا ہے جمعے کے دن، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات میں نفل عبادات کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی طرح کے نیک کام کے بعد جو ہیں دعائیں قبول ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ والدین کی جو دعا ہوتی ہے، چاہے وہ دعا ہو یا بد دعا ہو، وہ اپنے بچوں کے حق میں جو بھی ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچیں کہ اگر وہ قبولیت کی گھڑی ہوئی اور آپ کی زبان سے کوئی برے الفاظ نکلے تو وہ بھی قبول ہو سکتے ہیں۔ پلس دعا اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگیں گے، چاہے آپ آہستہ آواز میں مانگیں، تیز آواز میں مانگیں، آپ کو پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بھی ہے کہ آپ کو ایک کمیونیکیشن فیل ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے آپ ساتھ میں کیا کریں، قبولیت کی دعا بھی کریں کہ اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ ٹھیک ہے، آپ نے دعا تو کی ہے، اس کے علاوہ اس کی قبولیت کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں، اور اس کے لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ جو نیک عمل ہوتے ہیں، عمل صالح جو ہوتا ہے وہ دعا کو اور اونچا اٹھاتا ہے، وہ آسمان تک لے کے جاتا ہے دعا کو۔ پھر دعا کے جو آداب میں یہ بھی آتا ہے کہ اول میں آپ کیا کریں، جب سٹارٹ کریں تو اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اللہ کی تعریف بیان کر کے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ کے، اس کے بعد کیا کریں، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے پھر آپ دعا مانگنا سٹارٹ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ بھی دعا قبول اس طرح سے بھی بتایا جاتا ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرائط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا قبول بھی ہوتی ہے، دعا مانگنے کے آداب بھی ہوتے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں۔ تو ہمیں یہاں سے یہ لیسن ملتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کسی بھی نیک کام کو کرنے سے پہلے، پھر اس کے بعد اپنی کوشش میں لگ جائیں کہ جو بھی ہمیں کام ہے، مشکل سے مشکل کام ہے، اگر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ کام ہمارا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائیں گے۔ پھر آیت نمبر 187، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کیا چیز، اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو یہ رفث کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، بے حجاب ہونا، بے پردہ ہونا۔ تو شوہر بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، لباس سے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح شوہر بیوی ایک دوسرے سے ہر قسم کی باتیں کر سکتے ہیں، گفتگو سے لے کر جسمانی باتیں، کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے، یہ بہت وسیع ٹاپک ہوتا ہے، جو ورڈ ہے رفث کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، اس میں ہر طرح کی وہ گفتگو آئے گی جو میاں بیوی ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کا اسپیشلی اردو میں کوئی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا آپ کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ تو یہ جو کچھ فقہی احکام کی پابندیاں لگائی گئی پیچھے، جن کے بارے میں جو لوگ سوال بھی کرتے تھے وہ سامنے آئے، وہ مسائل سامنے آئے، پھر جب کوئی حکم آتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن پر سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ والی چیز جو تھی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا روزے کی راتوں میں، تو اس کے بارے میں ہے کہ دن میں روکا گیا ہے کہ دن میں آپ کو روزے کی حالت میں قریب نہیں جانا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو رات کے وقت میں اللہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حکم بتایا جاتا ہے شام کے اندر جو اس پابندی کو اٹھا لیا گیا ہے، تو کچھ لوگوں نے کیا ہوا تھا اسٹارٹنگ میں، جیسے صحابہ تھے تو ان کو جیسے پہلے کی شریعتوں میں تھا کہ یہ حلال نہیں تھا رات میں بھی جانا اپنی بیویوں کے پاس میں، تو رات میں جانا حرام ہی سمجھ لیجیے، روزہ ٹوٹنے کے مترادف ہو جاتا تھا، تو ان لوگوں کو لگتا تھا کہ جیسے صحابہ کو کہ ابھی بھی یہ رولنگ چل رہی ہے، کنٹینیو ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اسی ڈر سے کیا کرتے تھے، رات میں بھی اپنی بیویوں کے پاس جانا ناپسند کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھار کوئی ایک انسان اپنی کمزوری کے سبب کیا کرتا تھا، جیسے اپنے وائف کے پاس چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کو محسوس ہوتا تھا ایک گلٹ، ان کو اپنے اوپر ایک یہ چوری کا سا احساس ہوتا تھا کہ ہم نے خیانت کر دی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ رات میں اپنی بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہو۔
پچھلی شریعتوں میں یہ بالکل منع تھا. تو اسی لیے صحابہ نے دیور انشور کہ پتہ نہیں اب بھی ہے یا نہیں ہے، اسی لیے کچھ لوگوں نے اس سے احتیاط برتی اور کچھ لوگ نہیں کر پائے. تو اللہ تعالیٰ جو یہاں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرو گے، یعنی کہ تم اپنی بیویوں سے ملنے جاؤ گے، اسی لیے وہ مہربان ہوا تم پر اور اس نے معاف کر دیا تمہارے لیے چیزیں. اب یہ حلال کر دیا گیا ہے صبح تک کے لیے. ٹھیک ہے، شریعت جو ہے انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے. انسان کی ایک فطرت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندہ اس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو انسانی کمزوریاں ہیں. تو شریعت میں آپ کوئی بھی چیز ایسی نہیں دیکھیں گے جو اننیسیسری پابندی انسان کے اوپر ڈالی گئی ہو. اسی لیے آسانی کر دی گئی ہے کہ آپ راتوں میں جا کے اپنی وائفس کے ساتھ میں ان کے ساتھ ریلیشن کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں بتائی گئی، جس طرح سے جسم اور لباس کا تعلق ہوتا ہے، تو اسی طرح سے یہ انسان کا سب سے پہلا اور سب سے قریبی رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کیا اس میں بینیفٹس بتائے گئے ہیں لباس کے؟ اگر آپ لباس کی طرح سے سمجھیں گے تو آپ اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں گے. سب سے پہلے لباس کیا کرتا ہے؟ پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، حفاظت کا کام کرتا ہے. تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں. جو نکاح جو ہوتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کا، عصمت اور عزت کی حفاظت کا بھی ایک بہت بڑا سورس ہے. حرام کاموں میں پڑنے سے ایک دوسرے کو بچاتے ہیں انسان، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حیا کی حفاظت کرتے ہیں. تو لباس کا معنی سب سے پہلے کیا دیتا ہے؟ حفاظت کا. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے اس کا؟ زینت کا، بیوٹی کا، کہ ایک دوسرے کی زینت بنتے ہیں، خوبصورتی کا سبب بنتے ہیں. پھر تیسرا، سکون کا ذریعہ، کہ آپ کو لباس کمفرٹ پرووائڈ کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے نا ونٹرز کے اندر گرم لباس، وولن جو ڈریسز ہوتی ہیں وہ آپ کو سکون دیتی ہیں. اسی طرح یہ بتایا جاتا ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں، ایک دوسرے کو سکون کا سبب بنتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ لازم اور ملزوم ضرورت ہے، یعنی اس کے بنا انسان بے آبرو ہو جاتا ہے. یہ ایک طرح سے بہت امپورٹنٹ نیسیسٹی ہے انسان کے لیے. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ نکاح سے بہتر چیز جو ہے، دو محبت کرنے والوں کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ ان کو نکاح کرا دیا جائے، یعنی ان کے لیے نکاح سب سے بیسٹ آپشن ہے. پلس پھر ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ وقار اور شخصیت نمایاں ہوتی ہے، انسان کا ایک رعب پڑتا ہے. تو آپ جب دیکھیں گے کہ ایک نارمل انسان، ایک نارمل گرل ہے، جب وہ باہر جاتی ہے، پلس ایک گرل ہے جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں باہر جائے گی، تو ان دونوں کی عزت، دونوں کی آبرو میں اس میں بہت فرق ہوگا. وہ غلط طریقوں سے، غلط رویوں سے بھی بچتی ہے، برائیوں سے بھی بچتی ہے. پلس یہ ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ وہ ایک پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہے جب وہ باہر جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک دوسرے کے عیب چھپانا، ایک دوسرے کی غلطیاں چھپانا. زیادہ تر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسٹیک کرتے ہیں کہ اپنے ہسبینڈ وائف کی ایک دوسرے کی جو بھی برائیاں ہوتی ہیں وہ گھر میں ڈسکس کرنا یا فرینڈ سے ڈسکس کرنا. یہ ایک طرح سے بے لباس کرنے کے برابر ہے کہ آپ نے اپنے ہی لباس کو پھاڑ دیا ہے. تو اسی لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہے، کچھ بھی ہے، اپنے ہسبینڈ وائف سے خود سے شیئر کریں. کوشش کریں کہ کسی اور کو اس میں انٹرفیئر نہ ہونے دیں، کسی اور کو اس کے بارے میں ڈسکس نہ کریں. ٹھیک ہے، تو اصلاح کرنا، غلطیوں سے، خامیوں سے بچانا، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ اللہ نے جان لیا کہ تم نے تو خیانت کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوا. پھر اس کے بعد کیا کیا کہ اس نے تمہیں ان سے مباشرت کی اجازت دے دی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت دے دی. تلاش کرو کیا چیز؟ ایک دوسرے سے باہمی سکون، یا پھر یہاں پہ اولاد کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ نکاح کا رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے محض تفریح کے لیے نہیں بنایا، یہ ایک بامقصد رشتہ ہے جو انسان کی حفاظت بھی کرتا ہے، پلس اس کو سوسائٹی کو آگے بڑھانے کی، اللہ کی مخلوق کی پرورش کی، اس کی تربیت کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے. تو یہ بھی اس کے امپورٹنٹ گولز میں سے، نکاح کے امپورٹنٹ مقصد میں سے ایک مقصد ہے. پھر اس کے بعد یہاں بتایا جاتا ہے، دیکھیے، پھر کھاؤ اور پیو. اب اسی کے آگے کیا آیت ہے کہ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یعنی تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی کی طرف اشارہ ہے کہ رات جب بالکل گہری رات ہوتی ہے تو پورا آسمان بلیک ہی ہوتا ہے. پھر اس بلیک آسمان کے اندر جو روشنی کی کرن آنی شروع ہو جاتی ہے، اسے یہاں پہ خیط الاسود سے مراد لیا گیا ہے کہ آپ کو دن بھر کھانے سے ممانعت ہے، رات تک، یعنی آپ مغرب کے وقت تک نہیں کھا سکتے. پھر اس کے بعد جب افطار کا وقت آتا ہے، روزہ کھلنے کا وقت آتا ہے، اس وقت آپ کھانا آپ کے لیے پھر حلال کر دیا جاتا ہے. اور یہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک دوبارہ سے صبح نہیں ہو جاتی، یعنی سحری کے وقت تک. یہ بھی آپ کو سیلف کنٹرول سکھانے کے لیے ہے. لاسٹ میں کیا تھا اس کی؟ دیکھیے، تقوی کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر تقوی پیدا کریں گے. آپ کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا کچھ بھی،
اللہ نے جیسے آپ کو اور مجھے بتایا ہے کہ ہمیں اس طرح سے عمل کرنا ہے، تو یہ بھی تقوی کے اضافے کا ایک سبب ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہو اس وقت مباشرت نہیں کرنی ہے، یعنی اعتکاف کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے تعلق۔ یہ حلال رشتہ جو ابھی رمضان کی راتوں میں بھی حلال تھا، اس کو بھی اعتکاف میں منع کر دیا گیا ہے۔ اعتکاف میں جو ہے اس کا روٹ کیا ہوتا ہے؟ عین کاف اور فا، یعنی ایک جگہ جم جانا، بیٹھ کر عبادت کرنا، اپنے آپ کو باقی چیزوں سے روک دینا اور اپنی اللہ کی اطاعت پہ جما دینا۔ یہ کیا ہے؟ ایک سنت موقدہ کفایہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ لوگ بھی اگر کرتے ہیں کسی بستی میں، کسی ایریا میں، تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نہ کرے۔ کوئی نہ کوئی یا کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے ایک علاقے میں جو اس سنت کو ادا کر رہے ہوں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ باقی سب کے لیے، باقی سب سے یہ ادا ہو جائے گی۔ ابتدا میں جب ليلۃ القدر معلوم نہیں تھی تو کسی بھی عشرے میں اعتکاف کر لیا کرتے تھے۔ جب اس کے بعد آخری عشرے کی نشاندہی کی گئی اسپیشلی، تو اس میں کیا کیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سٹارٹ کر دیا، اور آپ ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ لیکن جس سال آپ کا وصال ہونا تھا، جس سال آپ کو اللہ کے پاس جانا تھا، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، ٹھیک ہے؟ تو ایک سال ایسا ہوا کہ جب آپ نے اعتکاف کیا تو آپ کی بیویوں نے بھی اپنے خیمے آس پاس میں لگوا لیے، تو آپ نے کہا کہ ان کے ارادے صحیح نہیں ہیں، کیونکہ مطلب یہ تھا بتانے کا کہ عبادت کے وقت میں آپ کا دھیان کہیں اور نہیں ہونا چاہیے، کہیں پہ بھی نہیں۔ جو جائز رشتے ہیں، جو جائز اللہ نے تعلق دیا میاں بیوی کا، اس کی طرف بھی نہیں، آپ کو صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، آپ کو سارے کام چھوڑ کے صرف اللہ کی طرف اپنا دھیان لگانا ہے۔ تو اسی لیے اعتکاف کا موٹیو نہیں رہتا۔ تو اسی لیے کچھ اعتکاف کے آداب بتائے جاتے ہیں کہ اس میں آپ کو اگر جنازہ ہے، جنازے کی نماز ہے، تب بھی آپ اس میں بھی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اعتکاف کی حالت میں پھر آپ اپنی جگہ سے نہیں نکلیں گے سوائے قضائے حاجات کے، یا پھر اگر فرضی غسل آپ کے اوپر ہوئے، یعنی غسل کرنا آپ پہ فرض ہو گیا ہے، کوئی ایسی حالت ہو گئی ہے، اس سچویشن میں آپ اعتکاف سے نکل کے اس جگہ سے ہٹ کے آپ عبادت کے لیے کے علاوہ نہانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ صرف اس کنڈیشن میں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جانا، اور آپ روزے میں بھی ہوں گے، پلس مسجد کے اندر اعتکاف کرنا یہ سب سے زیادہ پریفریبل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بتایا کہ وقت اعتکاف کیا ہے؟ فجر کے بعد مینلی سنت طریقہ جو بتایا گیا ہے، فجر داخل ہونے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ ضروری کام، بہت ضروری کام ہے تو اس کے لیے آپ ملاقات کسی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اختیاری عبادت ہے، اسی لیے اس میں اتنی سختی ہے۔ ادروائز آپ دیکھیں گے نا فرائض میں اللہ نے کتنی آسانی کی کتنی نرمی کی ہے، کہ روزہ بھی ہے، اگر آپ کی حالت ایسی نہیں ہے تو آپ روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، اگر آپ کی طبیعت بہتر نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں، اشاروں میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اختیاری عبادت ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی سختی ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے آپ کو ادروائز ڈھیل دینے لگتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ آپ بچ سکیں، تاکہ آپ تقوی اختیار کر سکیں۔ تو یہ ساری اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چاہے روزے کی بات ہو یہاں پہ، یا میاں بیوی کی بات ہو یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یا ایک دوسرے کو لباس بتایا گیا، پلس یہ بتایا گیا سحری کا وقت کب تک ہے۔ اس کے علاوہ لاسٹ میں یہ بتایا کہ آپ اعتکاف کس طرح ادا کریں گے۔ پھر لاسٹ آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، نہ مال حاکموں کے پاس لے کے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو یہ مال کی طرف میں نے بتایا آپ کو کہ اس ڈول سے مراد ہے جو آپ پانی تک پہنچانے کے لیے کنویں میں ڈالتے ہیں۔ تو حاکم کو رشوت دے کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کا مال کھانے کی غرض سے حاکموں کی طرف رشوت پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عدالت میں کیا ہے؟ مقدمہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ غلط طریقے سے کسی اور کی چیز کو ہڑپنے کے لیے وہ غلط مقدمہ کر رہے ہیں، آپ رشوت کی پیسے دے کر فیصلہ اپنے حق میں کرانا چاہتے ہیں، تو اس طرح آپ وہ حصہ کھا لیتے ہیں گناہ کے ساتھ جو ایکچولی آپ کا نہیں ہے۔ تو یہ چیز بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس سے بھی آپ اپنے لیے گناہ کما رہے ہیں۔ یہاں پہ ہے نا کہ ناحق نہ کھاؤ، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا مال ظلم و ستم کے ساتھ اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو یہ گناہ کا کام ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہے۔ تو تم حاکموں کو مال دے کر غلط طریقے سے فیصلے اپنے حق میں نہ کرواؤ۔
ٹھیک ہے. تو کیونکہ کنویں کا پانی آؤٹ آف ریچ ہوتا ہے، آپ اسے سمجھیں تھوڑا سا مثال سے، کہ کنویں کا پانی انسان کے ہاتھ کے پاس نہیں ہوتا نا، وہ اس سے ہاتھ بڑھا کے لے سکتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اسے کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی ذریعے کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے ہی آپ اپنی زندگی میں کسی چیز سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی خاص چیز لینا چاہتے ہیں، وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ ہم اس تک پہنچ سکیں. تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دا پرسن ان اتھارٹی، جو حاکم ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈول اس کی طرف ڈالتے ہیں. فار ایگزامپل، رشوت آفر کرنا کسی بھی طرح کی، کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے. یا اگر کوئی سیٹ ہے، آپ دیکھیں گے نا کہ یہ کسی بھی کالج میں، ہاسپٹل میں، کسی بھی طرح کی کوئی سیٹ ہے، تو آپ کو اگر وہ سیٹ اپنے بچوں کے لیے چاہیے تو آپ اس کو ریزرو کرنے کے لیے لوگوں کو رشوت بھی دیتے ہیں، اس سیٹ کو خریدتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باطل طریقے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہ وہ ڈول بن جاتے ہیں ایک طرح سے ان لوگوں تک پہنچنے کا. تو مال و دولت کو حکام کی رسائی تک لے کے جانا، ان کا ذریعہ بنانا، تو مال کو آپ اس طرح سے غلط طریقے سے استعمال نہ کریں. اس میں باطل طریقے سے مال ہڑپنے کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ چوری کرنا، خیانت کرنا، دغابازی کرنا، ڈاکہ ڈالنا، انٹرسٹ کے پیسے ہونا، جوا ہونا، یا پھر کوئی بھی جھوٹی گواہی یا ملاوٹ کرنا. یہ ساری چیزیں کس کے اندر آتی ہیں؟ باطل کے ساتھ مال کو ہڑپنے میں. تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ میں بھی بہرحال ایک انسان ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی بہرحال ایک انسان ہوں. تو جب آپ کے پاس فیصلہ لے کر آیا جاتا تھا، تو ہو سکتا ہے اس وقت کوئی ایک فریق ہو جو بولنے میں بہت تیز ہو، چرب زبان ہو، اور اپنی باتیں بول بول کے بتا کے رسول اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اپنے حق میں کروا لے. فیصلہ حالانکہ وہ چیز اس کی نہ ہو، لیکن وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس طرح میں دوزخ کا ایک ٹکڑا تمہیں دے رہا ہوں. کیونکہ بینگ اے ہیومن، ہو سکتا ہے کسی سے غلطی ہو جائے، کوئی انسان بولنے میں زیادہ اچھا ہو، اپنی بات منوا لے، لیکن وہ غلط ہے. اس انسان کو تو پتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے، وہ حصہ اس کا نہیں ہے، وہ زمین کا ٹکڑا اس کا نہیں ہے، اور وہ اپنے اپنے نام اسے کروا لیتا ہے. تو اس طرح سے وہ دوزخ کا ٹکڑا اس کے لیے بن جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ انسان کا اپنا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ اس میں رسول کا کوئی نقصان تھا. تو جو رزق ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہمیں مل کے ہی رہے گا. تو اس کے لیے حرام طریقہ اختیار کرنے کے بجائے حلال طریقہ اختیار کریں، اپنی نیت کو پاک رکھیں، اپنے ارادوں کو پاک رکھیں. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ذریعہ بناتا ہے انسان کے لیے. تو دنیاوی فائدوں کے لیے کسی بھی جاب کی خاطر جو انسان غلط کام کرتا ہے، غلط فتوے بھی لیتا ہے، تو اس چیز کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے؟ اپنے غلط راستوں کو بند کر کے حلال طریقے سے مال کو کمانے کی کوشش کرنی چاہیے. لاس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ کوئی بھی کام جو بھی ہم زندگی میں کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہیپزرڈلی نہ کر لیں. بہت اچھے سے سوچ سمجھ کے، اصول بنا کے، ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے، گول اپنی لائف میں سیٹ کر کے، پھر کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں، ایک بیلنس کے ساتھ کریں زندگی میں، جس میں آپ کا ایک گول سیٹ ہو. پھر آپ دھیرے دھیرے اس کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کرتے جائیں. مے بھی ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کوئی اونچ نیچ ہو، یا وقتی طور پہ کوئی ایسی سچویشن آ جائے جس میں آپ کو رخصت استعمال کرنی پڑے، لیکن اس کے بعد جب آپ دوبارہ سے اپنی نارمل سچویشن پہ آئیں تو اسی پیس پر آ جائیں جس پیس پر آپ پہلے نیکیاں کیا کرتے تھے. بس مراد کیا ہے کہ آپ کنٹینیوسلی اور بیلنسڈ لائف کے ساتھ، حلال حرام کی تمیز ہونی چاہیے انسان کو. جن احکامات کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جن چیزوں کے احکامات ایسے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کو کلیئر کیا ہے، ان کو فالو کرتے کرتے اور اللہ کے احکام کو مان کے، پلس جہاں جہاں اللہ نے بتایا ہے کہ یہ تقوی کے لیے ضروری ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، یا شکر ادا کرو، تو اس چیز کو اسی طرح سمجھ کے اگر ہم اپلائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو عمل کرنے میں بہت آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.